بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے ہم دور قرآن میں جو ہے وہ 8ویں پارے کا رخ کر رہے ہیں الحمدللہ. اور تزکیہ سیریز میں انشاءاللہ جو ہے ہم اس پارے کا جو تھیم دیکھیں گے وہ ہے انا یعنی ایگو. دیکھیے بعض لوگوں کی انا بڑی ہوتی ہے اور بعض لوگوں کے اندر جو ہے وہ انا ہوتی ہے. کسی کے اندر بڑی ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے، کم ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی آج ہم دیکھیں کہ اس کا اصل رنگ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے. ہمیں اس کا اصل رنگ جو ہے دیکھنے کا موقع ملے گا اور یہ سب ہم انشاءاللہ سورہ اعراف کی جو ہے آیت نمبر 12 کی روشنی میں دیکھیں گے انشاءاللہ. وہاں پر جب ہم دیکھیں گے اس آیت کو کہ انا خیر منہ کہ میں بھائی اس سے بہتر ہوں، وہاں جا کر انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ انا ایکچولی ہوتی کیا ہے اور جو ہے وہ انا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، اگر ہو تو کتنی ہو. انشاءاللہ اس پر جو ہے ہم بات کریں گے. اس پارے کے ناطے سے چند پوائنٹس ہم جو ہے وہ نوٹ کر سکتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ آیت کے بالکل شروع میں سورت کے یہ جو ہمارا سپارہ چل رہا ہے 8ویں پارے کے بالکل شروع میں جو کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 111 ہے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ کچھ ایسے لوگوں کی انا کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے جو انا میں بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. جس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کے شوگر ہائی ہوتی ہے، کبھی لو ہوتی ہے، ان کا بلڈ پریشر کبھی ہائی ہوتا ہے کبھی لو ہوتا ہے. اسی طرح سے دیکھیے کہ کچھ لوگوں کی انا، ان کی ایگو بھی جو ہے نا کبھی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور کبھی بعض لوگوں کی کم ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یعنی کہ انسان کے اندر جو ہے وہ بالکل بھی انا نہ رہے اور اس کو جو ہے وہ اگر ہو تو اس کو بیلنس کر کے رکھے اور یہی جو ہے ہمیں زندگی میں اس کا اثر لانا چاہیے. پھر انشاءاللہ جو ہے دیکھیے آیت نمبر 111 میں ہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. اور کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انا، ایگو اور جاہلیت کی وجہ سے. 116 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے اکثریت کی بات کرتے ہیں کہ انسان میں اکثر ایسے لوگ ہیں جو انا میں اس قدر حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکنے والے بن جاتے ہیں، دور کرنے والے بن جاتے ہیں. کیا پتہ چلا؟ انشاءاللہ اس آیت پر ہم جا کر دیکھیں گے. پھر 119 میں جو ہے وہ خواہشات کی پیروی انا کے جو ہے وہ بڑھنے کا نتیجہ ہے. 120 میں ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ کر اس انسان کے لیے جو ہے وہ جو انسان جو ہے اس میں جو ہے انا میں ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے گناہ چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جو اپنی انا میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. 122 میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کچھ لوگ ہیں جو اندھیروں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے ہیں اور یہ گرے ہوئے لوگ ہیں جو انا میں اس قدر گر جاتے ہیں. آیت نمبر 123 میں ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی سوسائٹی کے بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں انا کے مقام سے زیادہ بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. آیت نمبر 125 اور 126 سے آگے کچھ جو ہے آیتوں میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ وہ شخص جس کا سینہ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں اور قرآن سن کر اس کو اپنی زندگی میں لانے کی وہ تیاری کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مجھے ایسے لوگ چاہیے جو قرآن کو سن کر اس کو اپنی زندگی بنا لے. اس کی انا جو ہے کیسی ہوتی ہے پتہ ہے؟ اس کا ایگو ایکول ہوتا ہے، بیلنسڈ ہوتا ہے. دیٹس وائی وہ اللہ کے کلام کو اچھے سے جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ ان کی انا جو ہے وہ بیلنسڈ ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے اور نہ بہت زیادہ اوپر چڑھی ہوتی ہے، نہ کم ہوتی ہے. لیکن اس کے بالکل برعکس، اس کے بالکل اپوزٹ، جس کا سینہ بہت زیادہ گھٹا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ شخص احساس مرحومی کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے. انشاءاللہ ہم یہ بہت اہم ٹاپک ہے، انشاءاللہ ہم جب وہاں پہنچیں گے 125-26 پر تو اس پر بات کریں گے اور اپنا محاذہ بھی کرتے جائیں گے ساتھ میں.
37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے 132 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے بتاتے ہیں کہ میں جو ہے یعنی کہ درجوں میں صحیح جگہ یعنی کہ اسٹیجز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ صحیح جگہ وہی پائے گا جو اپنی انا کا صحیح استعمال کرے گا اور جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اس مقصد کو سمجھ جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے درجات کیا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. 137 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اولاد کا قتل جس کی وجہ عموماً انا کی کمی ہوتی ہے، احساس مرحومی آ جاتی ہے انسان کے اندر کہ بھائی اس بچے کا پیٹ کو نہیں ہم پال سکتے ہیں لہٰذا اس کو قتل ہی کر دو. 139 میں مشرکان مکہ کی کچھ بدعت کا ذکر ہے. اللہ کے دین میں حد سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ انسان کب کرتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ دین میں کب بڑھتا ہے انسان؟ جب جو ہے کوئی انا کے مقام سے اوپر بڑھ جاتا ہے نا تو وہ اللہ کے دین کو اہمیت نہیں دیتا ہے اور خود کو نعوذ باللہ وہ خدائی کے درجے پر خدا کے برابر سمجھنے لگتا ہے. 141 اور 144 میں تقریباً انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کے دسترخوان میں سے ہم سب کچھ موتی اور کچھ پھل جو ہے وہ چننے کی دعوت دیتے ہیں کہ ان پھلوں اور ان جانوروں کو دیکھو اور اپنے مقام کو تم پہچانو، اپنے مقام کو تم دیکھو کہ تم کہاں کھڑے ہو. 153 میں کائنات پر غور و فکر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جس انسان کے اندر جو ہے وہ ایگو نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرتا ہے اور غور و فکر کے تھرو اس کو جو ہے یعنی اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے. اور اسی میں ایک یعنی کہ یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب انسان ایک بیلنسڈ رویہ اختیار کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ دونوں کے حقوق ادا کرتا ہے، یعنی اللہ کے حق کو بھی ادا کرتا ہے اور اس کے بندوں کے بھی حق کو ادا کرتا ہے اور جو ہے اسی کے ساتھ ساتھ وہ اسی پر عمل کرتا ہے جو اللہ نے اس کو حکم دیا ہے. اور جو اپنی انا کو پہچان جاتا ہے اور یقین کرے پھر اپنی پرپس آف لائف کو بھی وہ پہچان جاتا ہے اور صرف پہچانتا ہی نہیں ہے، الحمدللہ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، پہچاننے کے ساتھ ساتھ وہ اس پر جو ہے عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. 159 میں فرقہ واریت پر بات ہوگی انشاءاللہ کہ جس نے انسان کے اندر اپنے یعنی کہ انا کو اتنا زیادہ غلبہ دے دیا ہے نا تو پھر وہ اللہ کے دین کو نقصان دینا پسند کر لیتا ہے مگر اپنی ذات اور اپنے انا کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. 160 to 163 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اس شخص کا جملہ کہ جو حقیقت میں اپنی انا کو پہچان لیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے حکم کو اللہ کی باتوں کو دل کے خوشی سے جو ہے وہ اس کا اقرار کر لیتا ہے. اور انشاءاللہ جب ہم وہاں پہنچیں گے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل کر دے. اس کے بعد دیکھیے سورہ اعراف شروع ہوتی ہے اسی سپارے میں اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے کہ بتاتے ہیں کہ جس میں وہ بات ہوگی کہ انسان دنیا میں آنے کے بعد کس جرم کا شکار ہو جاتا ہے. انسان کا یہ جملہ انا کی بڑائی کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر 23 میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ دعا آدم اور حوا کی جو ہے دعا تھی اور اس بات کی دلیل ہے، یہ دعا اس بات کی دلیل ہے کہ آدم علیہ السلام کی انا جو تھی وہ اللہ کے آگے جھکی ہوئی تھی. آیت نمبر 26 سورہ اعراف میں انشاءاللہ اور اس کے آگے کئی آیتوں میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے لباس کے بارے میں جو ہے بات کی جائے گی کہ جب انسان اپنی انا کے مقام سے نیچے گرتا ہے تو جانوروں کی جو ہے وہ سطح پر جا کر خود کو بے لباس کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور پھر ساری چیزیں انسان کو انسانیت کے مرتبے سے گرا دیتی ہے. پھر اس کے آگے دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو ساری زندگی خود کو بڑا سمجھتے رہے، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا اور اس کو چھوٹا سمجھتے رہے تو موت کے وقت ان کی روح کو جب آسمان کی طرف لے جایا جائے گا تو اس کی روح کے لیے جو ہے آسمان کے دروازے کھٹکھٹائے جائیں گے لیکن وہ نہیں کھولیں گے. اس میں انشاءاللہ ہم جرنی آف سول کے بارے میں پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ مرنے کے بعد ہماری روح کے ساتھ کیا حال ہونا ہے. انشاءاللہ آیت نمبر 40 تک اور اسے چند آیتوں میں ان تمام ٹاپک کو ہم اللہ کے حکم سے کور کریں گے. 43 میں ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جو لوگ جنت میں تو جانے کے قابل ہیں، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈالنا چاہتا ہے مگر انا کے مارے دل میں کچھ لوگوں کے بارے میں بڑی جیلسی رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، کینہ رکھتے تھے. اچھا یہ کیوں رکھتے تھے؟ بس ایسے ہی کچھ دنیا کے فائدے کی بنیاد پر. اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جو ہے جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس کو واش آؤٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ دھوئیں گے
اور ان چیزوں سے پاک کر دیں گے کہ جو ان کے اندر یہ چیزیں تھیں. کیونکہ دیکھیں اس کے ساتھ یعنی جلس، کینہ، بغض اور جلسی کے ساتھ جنت میں تو کوئی نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. اتنی خوبصورت بات کہ دیکھیں جو انسان اپنے دل اور دماغ سے لوگوں کے لیے جلسی، غصہ، کینہ، دھوکہ بازی سب نکال دیتا ہے، گویا وہ جنتی کی زندگی گزار رہا ہے دنیا میں ہی. پھر انشاءاللہ ہم اصحاب اعراف کی صورت میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے جو ہے وہ ساتھ ہماری ملاقات کروائیں گے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو بہت معمولی سمجھا. یعنی ارے چلنا چھوٹی سی تو نیکی ہے، کیا ضرورت ہے کرنے کی. ہاں لیکن اعراف کے مقام پر روک لیے جائیں گے اور وہاں جا کر وہ فیل کریں گے کہ تھوڑی کچھ اور نیکی اگر ہم دنیا میں کر لیتے نا تو یہاں جو ہے اعراف کے مقام پر روکے نہیں جاتے. یہ وہ لوگ ہیں جو انا میں تھوڑے سے جو ہے وہ یعنی یہ لوگ جو ہے گھٹ کر گئے، تھوڑے سے جو ہے ایک دم بڑھ گئے تھے انا میں کہ چلو بھائی کیا ضرورت ہے، میں ہی ہوں کیا سب نیکی کرنے کے لیے، دوسرے لوگوں کو کرنے دو. تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اعراف کے مقام پر روک دیں گے. کیا ہے یہ، کیا نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اس آیت پر پہنچ کر جو ہے اس پر بات کریں گے. الحمدللہ. دیکھیے کہ جب اس کی اسٹڈی میری چل رہی تھی تو مجھے فیل ہو رہا تھا کہ کتنی ساری چیزیں ہم اسی بارے میں پڑھنے والے ہیں. تو اللہ سے مدد مانگتے ہوئے انشاءاللہ پارے کی شروعات کرتے ہیں. بہت خوبصورت بات آپ سے کہوں گی میں کہ دیکھیے یہ جو میں شروع میں آپ کو باتیں کہتی ہوں نا، اس کو سن کر اللہ اور اس کے کلام کی بڑائی کو محسوس کیا کرے دل میں. کیونکہ آج تک آپ نے قرآن کو اس پوائنٹ آف ویو کبھی نہیں پڑھا اور اپنے دل کی گہرائی سے شکر ادا کیا کرے. کیوں؟ کہ اس نے ہمارے اتنے بیزی شیڈیول میں، اتنا ہمارا شیڈیول بیزی ہے، اس بیزی شیڈیول سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نکال کر اتنی پیاری سی کتاب کو سننے اور سنانے کے لیے ہمیں جمع کر دیا. الحمدللہ کہ جس کے اندر خزانے ہی خزانے بھرے ہوئے. الحمدللہ دیکھیے ہم جو ہے وہ 7 سپارے الحمدللہ کر چکے. کتنے خزانے آپ کو اب تک مل چکے ہیں اللہ کی کتاب سے. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کوئی اس بات کو محسوس کرتا ہے نہیں کرتا ہے. دیکھیے ایک ایک لفظ کو دیکھیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ اس کو بھی کبھی ہم نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنے کلام کی سمجھ جو ہے ہمیں عطا کر دیں گے. اس کے بعد دیکھیے کہ یہ کیا ہے، ایک سمندر ہے. جتنی گہرائی میں آپ جائیں گے اتنی قیمتی موتی ہے، جواہرات ہیں، اس کی دولتیں جو ہے سمندر کی، اس قرآن کی جو ہے وہ دولتیں آپ کو انشاءاللہ ملتی رہے گی. اور دیکھیے کہ جب اس کو دیکھیں کہ آپ دل اور دماغ کی سوچ سے آزاد کر کے سنتے ہیں نا تو سب سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. اور سنیں بھی ایسے، کسی کی پرواہ نہ کریں، اپنی فکر کریں، اپنی پرواہ کریں اور سب سے بے نیاز ہو کر اس کو سننے کی کوشش کریں. دیکھیے ہر بندہ اگر یعنی کہ اگر اس احساس کے ساتھ بیٹھے، کیا سوچ کر، کیا احساس کرے کہ مجھے صرف سننا نہیں ہے اس کو، بلکہ اسے سن کر مجھے دوسروں کو بھی سنانا ہے. تو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر اس آواز کو، جو کچھ بھی یعنی آواز کو دوسروں تک پہنچانے میں جو بھی رکاوٹیں آتی ہیں، جو بھی دوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ہمارے بیچ سے اور میری آواز دوسروں تک پہنچانے کے اس بیچ جو رکاوٹیں ہیں، دوریاں ہیں، اس کو ختم کر دے اور کچھ بھی رکاوٹ نہ آنے دے، تاکہ آسانی سے میں جو ہے لوگوں تک اللہ کے کلام کو جو ہے وہ سن کر جو ہے اس کو پہنچانے والی بن جاؤں انشاءاللہ. الحمدللہ. تو یہ کچھ پوائنٹس ہے جو بڑے مجھے امپورٹنس لگے کہ میں شیئر کروں آپ کے ساتھ، تو اللہ کے حکم سے کر لیا. انشاءاللہ ہم اپنے پارے کی طرف آتے ہیں. 8واں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. اور اگر ہم نازل کرتے ان کی طرف فرشتوں کو اور پھر بات کرتے ان سے مردے اور جمع کر دیتے ہم ان کے سامنے ہر چیز کو، تب بھی وہ لوگ ایمان نہیں لاتے. ہاں مگر یہ کہ چاہے اللہ، اور لیکن ان میں سے اکثریت نادان ہے، جاہل ہے. دیکھیے ذرا ہم نے دیکھے کہ اسی سورہ انعام کی جو ہے وہ آخر آیت میں ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے لوگوں کے ساتھ یہ ہے
کہ اللہ کی پہلی کال پر کہ اس کو دین کی کال آئی، داعی دین نے اس کو کال کیا، بھائی اللہ کا کلام سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، دین پر چلنا ہے. جو انسان اٹھنا پسند نہیں کرتا ہے، تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کتنے ہی معجزات اگر انہیں دکھا دیے جائیں تب بھی یہ نہیں اٹھیں گے. ان کے پاس کچھ نہ کچھ ایکسکیوزز رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تڑپ تھی، پیچھے بھی ہم بات کر چکے ہیں. تڑپتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ ان کی ڈیمانڈ کو تو پورا کر دے. ان کی ڈیمانڈ اگر پوری ہو جائے گی، ان کو معجزات تو دکھا دے گا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا خلاصہ کر دیا، نہیں نہیں، ہو ہی نہیں سکتا یہ. ہم ان کے سامنے فرشتے بھی لے آئے، مردے ان سے بات بھی کرنے لگے، اور ہم اگر ان کے سامنے تمام چیزوں کو جمع بھی کر دیں گے تو یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کتنی حیرت کی باتیں دیکھیں. ان یوزول چیز اگر ان کے سامنے بھی کی جائے تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. ہاں مگر اللہ یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ جسے چاہے، اللہ کی مرضی. بھائی کسی کے دل پر جو ہے وہ ٹھک جائے اللہ کا کلام تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے کر آ جائے. اب دیکھیے کہ کتنی پیاری بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ ہدایت کو قبول، ہدایت کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں نا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بھی جو ہے وہ ایمان کی ہدایت کی دولت نہیں دیتے ہیں. اپنا جائزہ لیں. کہیں میں داعی دین سے دور تو نہیں بھاگتی ہوں؟ جب میرے پاس کسی کی کال آتی ہے، کال سے مراد یہ کہ کوئی بھی دین کی دعوت آتی ہے، کسی بھی ایکٹیویٹی کے بارے میں مجھے بتایا جاتا ہے، تو میں ایسے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھتی ہوں. نہیں بھائی دیکھو، اگر میں آئی تو وہاں کی سیٹ، کیونکہ دیکھیے الحمدللہ ہم میں سے آج کے ٹائم پہ کوئی اس طریقے سے تو کوئی بھی جو ہے ڈیمانڈ نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے فرشتوں کو لا کر دکھائیں یا پھر تمام چیزوں کو میرے سامنے جو ہے وہ جمع کریں. اس طریقے سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا. آج کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ نہیں بھائی تمہاری کلاس میں نا گرمی بہت لگتی ہے، پہلے اے سی لگوا دو، اس کے بعد ہم آئیں گے. اور کلاس کی نا سیٹ ذرا چینج کروا دیں، مجھے کمفرٹیبل نہیں لگتا ہے. اور وہ ہے نا، دیکھو میرے بازو میں نا وہ لیڈیز بیٹھنا نہیں چاہیے، ہاں مجھے الگ سے بہت آرام دہ جگہ چاہیے. ٹھیک ہے لو بھائی، آپ کی ڈیمانڈ پہ وہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہم نے پوری کر دی، پھر بھی وہ بندی نہیں آئی. تو کیا پتہ چلا، جس کو اللہ کے راستے میں آنا ہے نا وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں رکھتا ہے. آپ جب کسی کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے دین کی طرف نا، ایک ججمنٹل یعنی ایک ججمنٹ آپ کر سکتی ہیں ان کے بارے میں. اگر انہوں نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھی تو سمجھ جانا پہلی کال پہ وہ بندہ نہیں آنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. جس نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھا، سمجھ جانا وہ بندہ کبھی اللہ کے کلام کی طرف نہیں آ سکتا ہے. کیونکہ جسے ماننا ہے نا وہ اس طریقے سے جو ہے وہ شرائط نہیں رکھتا ہے، ایسا ہوگا تو میں آؤں گا، ویسا ہوگا تو میں آؤں گا، دس اینڈ دیٹ چھوڑ دے. سمجھے یہ بات؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولتے ہیں پتہ ہے تم کو یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ اکثر لوگ جاہل ہیں. لو بھائی، اکثر لوگ اللہ کی نظر میں جاہل ہے. آج اکثریت جو ہے یہ دنیا کی سسٹم ہے دنیا کا، میجورٹی از اتھارٹی. لیکن اللہ تعالیٰ بولتے نہیں، میری نظر میں جو ہے میجورٹی کوئی اتھارٹی کوئی بھی جو ہے وہ معنی نہیں رکھتی ہے. کیوں؟ مجھے کوالٹی بیس لوگ چاہیے. تمہارا کام کوالٹی بیس ہونا چاہیے. یہ جاہلوں کا کام ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں نا بھائی بھیڑ بھاڑ وہاں پر ہے مطلب وہ لوگ صحیح ہے نا. یاد رکھیں، ایک وہ شخص جو لوگوں کو صرف اللہ کی طرف بلاتا ہے ہمیشہ اس کو اکیلا رہ جانا پڑتا ہے. اینڈ واٹس دی ریزن؟ تو پچھلے پارے میں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ کیوں تم ادھر ادھر دوستی تلاش کرتے ہو؟ جو لوگ واقعی اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاتے ہیں بھائی ان کا دوست تو اللہ، رسول اور اس کے صحابہ ہوتے ہیں. الحمدللہ. دیکھیے کہ آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ سوال آئے گا، میں اکیلے کیوں رہ گئی؟ کیوں سارے لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے اللہ کے دین پر چلنے کی وجہ سے؟ کیونکہ یہ سوال ہمارے بھی دماغ میں آیا تھا. میں کہوں ہمارے کیا، میرے دماغ میں تو بہت زیادہ آیا تھا. کیونکہ جب اس سفر میں نے شروع کیا تو اچھے خاصے لوگ مجھے چھوڑ چھوڑ کر چلے گئے. ایسے لوگ کہ دن رات اگر میں ان کو نہ دیکھوں تو مجھے سکون نہیں ملتا تھا. محبت جو ہے یعنی کہ جب ہم ایسے لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں، اور جب اللہ کا کلام میری زندگی میں آیا، میں نے پرپس آف لائف کو سیکھا، اور میں نے دیکھا کہ بہت سارے اللہ کے حقوق تھے جو میں لوگوں کو بھی دے رکھی تھی، اور آہستہ آہستہ جب میں لوگوں سے اللہ کے حقوق کو لینے لگی، سب نے مجھے چھوڑ دیا، اکیلا کر دیا. اکثر میں اللہ سے بات کیا کرتی تھی، اللہ کیوں ہوا میرے ساتھ یہ؟ اور الحمدللہ کہ اس کا جواب سورہ توبہ میں جا کر مجھے ملا.
اور انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو میں آپ سے اس آیت کو شیئر کروں گی، دل کو بڑی تسلی ہوئی۔ دیکھیے ایسے ہی ہوتا ہے، اور دیکھیے کہ اکثر کیا ہوتا ہے بتائیں کہ اللہ کے کلام سے واقعی ہمارے دلوں کو بہت سکون ملتا ہے۔ اس کے بعد میں نے کبھی اللہ سے کوئی شکایت نہیں کی، اللہ میں اکیلے کیوں ہو گئی۔ شکر ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ بولتے ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ہوتے تو تم دین کا کام ایسے نہیں کر پاتی، تو اللہ کا شکر ادا کرے، ہر حال میں کوشش کرے۔ دیکھیے کہ ایک جملہ میں ہمیشہ جو کہتی ہوں کہ آج کے ٹائم پر، ناؤ وی ڈے، کتاب اور سنت پہ عمل کرنا بہت دل جگر کا کام ہے۔ یہ کمزور دل والوں کا بھی کام نہیں ہے، اس کے اندر کمزور دل والے میں کہتی ہوں کر ہی نہیں سکتے صحیح کتاب و سنت پر عمل۔ تھوڑا سا اللہ کا حکم ہوتا ہے، نہیں بابا مجھ کو ڈر لگتا ہے، میں یہ نہیں کر سکتی، میں وہ نہیں کر سکتی، نہیں بابا پہلے بھی یہ نہیں، کلاس میں آنے سے پہلے میں نے بہت گناہ کیا، میں نے یہ بھی نہیں کیا، میں نے وہ بھی نہیں کیا۔ نہیں، کمزور دل والوں کا تو یہ نہیں میں سمجھے کہ کچھ بیڑا پار ہی نہیں ہونا ہے۔ کیوں؟ دل کو مضبوط کریں، اور یہ مضبوطی کہاں سے آئے گی آپ کو؟ اللہ کے کلام سے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جاہل تو سمجھ جائے، جہاں پہ میجورٹی آپ کو دکھے گی نا، تو یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ لوگ صحیح راستے پر ہیں۔ آپ اکثریت مسلمانوں کو دیکھیں، کہاں ملتے ہیں وہ لوگ؟ اکثر لوگ جو ہے بازاروں میں ملتے ہیں، مالز میں ملیں گے، فلم کے تھیٹر میں آپ کو ملیں گے، تو کیا وہ اچھی جگہ ہے جو اکثر لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں؟ نہیں، میجورٹی کم، یعنی کم تعداد میں لوگ کہاں ملیں گے؟ مسجدوں میں، اللہ کی محفلوں میں۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود غور و فکر کی جو ہے وہ دعوت دے دی ہے، خود آپ جو ہے وہ غور و فکر کریں، ٹھیک ہے؟ اور ایک بیسک پوائنٹ جو یہاں پر مجھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں، جس کو نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانے گا، چھوڑے نا، کیوں ایسے لوگوں کے پیچھے اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے اگلی آیت بہت زبردست ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا لِلشَّيَاطِينِ، اور اسی طرح بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن شیاطین صفت انسانوں اور جنوں میں۔ لو بھائی آگے، وہ ڈالتے رہتے ایک دوسرے طرف، کیسے؟ زخرف القول، اور وہ کیسا ہے؟ غرورا ہے، چکنی چپڑی باتیں، دھوکہ دینے والی باتیں ایک دوسرے کی طرف ڈالتے رہتے ہیں۔ اور سن لو، اور اگر چاہتا آپ کا رب تو نہیں وہ ایسا کرتے، تو چھوڑ دیجئے انہیں، اور جو یہ بیکار چیزوں میں پڑے اس کو بھی چھوڑ دے۔ تو کیا بتا دیا اللہ نے کہ اکثر جب آپ دین کے راستے پر آؤ گے تو شیطان صفت لوگ آپ کے سامنے آئیں گے، یہ کیا ہو گیا ہے، یہ تم کیا کرنے لگی ہو، یہ کہ تم نیا نیا دین لے کر آئی ہو۔ یعنی الزخرف القول، دیکھیے اس کو کہا جاتا ہے جو گول پلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، اندر سے تو نقلی ہوتی ہیں لیکن اوپر سے ان کے اوپر کلائی کی ہوتی ہے، اس کے اوپر کوٹڈ کیا ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی باتیں ایسی ہیں، آپ کو تھوڑی اگزامپل دوں تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ فار ایگزامپل ٹی وی میں ایڈس وغیرہ آتے ہیں، چاہے وہ آپ کے کراکری آئٹم ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، یا پھر آپ کے پہننے اڑنے کی چیزیں ہوں، آپ کو اتنا زیادہ وہ ڈیکوریٹ کر کے وہ ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کا جی للچاتا ہے کہ بھائی اب تو لینا ہے، مجھے تو یہی لینا ہے، میں لوں گی تو یہی ڈریس لوں گی، نہیں تو میں عید میں نئے کپڑے پہنوں گی ہی نہیں۔ ہوا کیا؟ آپ گئے بازار، آپ نے دکاندار سے یہ کہہ بھی دیا، بھائی وہ ایڈورٹیزمنٹ جو چل رہا ہے نا آج کل، مجھے وہی کپڑا دیجیے گا۔ یہ ہے زخرف القول، کہ لوگوں کی باتوں میں یہ دھوکے کی باتیں ہیں، اور لوگ اتنے آسانی سے اس کے اوپر آ جاتے ہیں، اور جو قرآن صحیح چیزیں آپ کو دے رہا ہے اس کی طرف لوگ جو ہے وہ نہیں آتے ہیں۔ دیکھیے ذرا، اللہ اکبر، یعنی آپ دیکھیں کہ گھٹیا چیزوں کو اچھے طریقے سے، دنیا کی گھٹیا باتوں کو اچھے طریقے سے جو ہے ایک دم گول جو ہے وہ کور کر کے، اور اس کو جو ہے اس طریقے سے لوگوں کے سامنے جو ہے پیش کرنا، اصل میں یہ ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ایسے لوگوں کی باتوں میں جو ہے وہ پھنس بھی جاتے ہیں، تو چھوڑ دیں انہیں، ان کے پیچھے محنت نہ کریں۔ آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو لوگ دنیا داری میں پڑے ہوئے نا، ان کے پیچھے محنت نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں دنیا رچی بسی ہے، آپ کتنی بھی محنت کریں گے، جب تک ان کا دل خود سے نہیں ٹھکے گا اللہ کی راہ میں، وہ خود سے جب تک کوشش نہیں کریں گے، کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اور ایک چیز کہ آپ کیسے جو ہے سامنے والے کی بات کو جو ہے وہ جج کریں کہ بھئی یہ زخرف القول ہے یا نہیں ہے۔ تو اگلا بندہ غلط بات کو بھی بہت کانفیڈنس سے آپ کے سامنے کرے گا، اتنے کانفیڈنس سے کرتا ہے کہ آپ اس کی باتوں میں آ جاتی ہیں۔ پھر وہ ایڈورٹیزمنٹ کا جو میں نے آپ کو اگزامپل دیا، دیکھیں آپ ذرا کتنی ایسی چیزیں ہیں
جو بچوں کے جو ہے وہ گروتھ کی یا کھانے پینے کی، بچے کس قدر جو ہے اس میں ملوث ہو جاتے ہیں اور کتنی ضد کرتے ہیں، نہیں ہمیں چاہیے تو وہی چاہیے، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں اور بڑی تیزی سے کر رہے ہیں، تو بس سمجھ جائیں ہر دھوکے والی بات جو ہے وہ زخرفل قول میں آ جاتی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 114 میں، اور اسی طرح جھکتے ہیں اسی کی طرف دل ان لوگوں کے جو نہیں وہ ایمان رکھتے آخرت پر، آخرت کی پکڑ پر ایمان نہیں رکھتے۔ اپنے لیے محاسبہ کریں، کیا میں بھی زخرف القول کی طرف جاتی ہوں؟ کیا میرے سامنے دنیا کی کسی چیز کا ذرا سا کسی نے تذکرہ کر دیا، ذرا سا کسی نے اگر اس کی تعریف کر دی تو میں جھک جاتی ہوں اس کی طرف؟ کیا میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے؟ تو فکر کرے اپنی، یہ ایمان کی کمی کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اف۔ پھر دیکھیے اکثر لوگ جو ہے بڑے امپریس ہوتے ہیں لوگوں سے، پرسنالٹی سے، گھر سے، لوگوں کے گھروں سے، لوگوں کے مال سے، لوگوں کے زیور سے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اس فتنے سے تو بچا کے رکھا ہے، میں کبھی کسی کی باتوں سے امپریس نہیں ہوتی، چاہے وہ بندہ میری ہی تعریف کیوں نہ کر رہا ہو۔ میں تو دل ہی دل میں اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کرتے رہتی ہوں کہ کیوں تعریف کر رہا ہے میری، مجھے تو وہ بھی پسند نہیں ہے، مت کریں۔ اور یہ دیکھیں کہ آپ کسی کا گھر دیکھ کے عورتیں کتنی متاثر ہو جاتی ہیں، واو کیا گھر ہے، ارے کاش میرے پاس بھی ایسا گھر ہوتا، کتنا اچھا زیور اس نے پہنی ہے، ارے اس کے کپڑے دیکھے نا۔ مجھ سے بلکہ لوگ شکایت کرتے ہیں تم نے میرے ڈریس کو دیکھ کے مجھے کمپلیمنٹ کیوں نہیں دیا، یہ دیکھیں مجھ سے شکایتیں کرتے لوگ۔ میں نے کہا نہ مجھے کرنا پسند نہ کروانا پسند، ہاں کرنا ہی ہے تعریف تو آپ کے پیچھے میں کسی کے سامنے بھی کر دوں گی، لیکن اکثر میں نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں آپ یہ نہ سمجھے کہ مجھے سامنے والے سے حسد ہے، جلن ہے، یا پھر اس لیے نہیں کرتی، نہیں، اصل میں تعریف سے کیا ہوتا ہے انسان کا نفس موٹا ہو جاتا ہے، اور اس چیز سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ جس کا نفس موٹا ہو گیا نا، دیٹ مینس وہ خطوات الشیاطین پہ چلنے لگا، وہ شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے لگا۔ بھی کیئرفل، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کی تعریف میں آ کر اپنی انا کو موٹا کریں، اپنے آپ تکبر میں بڑھ جائیں۔ ٹاپک بھی ہمارا انا کا چل رہا ہے، اس بندے کے اندر انا آ جاتی، اوہ اچھا میں سب سے اچھی ہوں، اچھا آئی ایم دی بیسٹ۔ استغفر اللہ، یہ جملہ کبھی بھی اپنی زبان سے نہ نکالے۔ حیرت ہوتی ہے مجھے لوگ کیسے اپنی زبان سے یہ باتیں کہہ دیتے ہیں، مجھے تو سامنے والا کچھ بولتا ہے تو بھی خوف آتے رہتا ہے، دل میں اندر سے ایک گھٹن سی محسوس ہوتی ہے کہ نہ کریں ایسی باتیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفوں کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح وہ جو ہے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی ہر اپنے عمل پہ کر رہے ہیں برے کام اور بڑی خوشیاں منا رہے ہیں اس پر، یہ ہے زخرف القول۔ دیکھیے اور اسی طرح وہ کرتے ہیں جو وہ کرتے رہیں گے، جاؤ اللہ نے بھی چھوڑ دیا، جاؤ کرتے رہو تمہیں جو کرنا ہے، یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بولتے ایک بات بتاؤ، افغیر اللہ ابتغی حکمن، دیکھیے پیچھے بھی ہم اس آیت کو پڑھ چکے ہیں، اگر آپ کو یاد ہے جہالت کا ٹاپک جہاں ہم دیکھ رہے تھے وہاں پر ہم نے اس ٹاپک کو کور کیا تھا، تو کیا پھر اللہ کے سوا میں تلاش کروں کہ کوئی اور فیصلہ کرنے والا، حالانکہ وہی ہے وہ جس نے نازل کیا تمہاری طرف، یہ کتاب تفصیل سے بھرپور ہے، اور وہ لوگ جنہیں دی گئی تھی کتاب انہیں معلوم ہے کہ یہ نازل شدہ ہے آپ کے رب کی طرف سے اور یہ حق سے بھرپور ہے، پھر آپ شک کرنے والوں میں نہیں ہو جانا۔ سبحان اللہ۔ اپنے آپ سے پوچھیے کیا میں اس کتاب کو اپنی زندگی گزارنے کا سورس سمجھتی ہوں؟ کیا اس کتاب کو میں کافی سمجھتی ہوں؟ کیا میں نے اس کتاب کو کبھی اس طریقے سے پڑھا جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب تفصیل سے میں نے اس کو بیان کیا ہے؟ میں اس آیت کی گواہی دے سکتی ہوں اور پوری ایمانداری سے دے سکتی ہوں، 101% شیورٹی سے اس بات کی گواہی دے سکتی ہوں کہ اللہ بے شک تو نے اس کتاب میں ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی ہے، کیونکہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد دنیا کی کسی کتاب کو پڑھنے کی مجھے تو خیر ضرورت نہیں پڑی، الحمدللہ۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تمام ہوئے تیرے رب کے کلمات سچائی اور عدل کے انصاف پر، نہیں کوئی بدل سکتا ہے اس کی بات کو، اور وہی سنتا اور جانتا ہے۔ اور اگر آپ کہا مانیں گے بہت سے لوگوں کا جو زمین میں ہیں تو ہوگا کیا؟ سننے کے لیے تیار ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے مجھے اور آپ کو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بول کر یہ مجھے اور آپ کو میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر زمین میں زیادہ تر لوگوں کی بات میں نے مانی دین واٹس ہیپن، کیا ہوگا؟ یدلی، یہ دیکھیں یدلو کا عن سبیل اللہ،
اور بہت بڑی حقیقت ہے اس میں. تو وہ بھٹکا دیں گے آپ کو اللہ کے راستے سے. اپنا جائزہ لے. واٹس اے ریزن؟ کیا بات ہے کہ آج میری عمر 30 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، آج تک میں کیوں اللہ کے راستے میں نہیں آ پائی؟ کہیں میرے پیچھے تو کوئی ایسے لوگ نہیں پڑے ہوئے جو مجھے اللہ کے راستے سے نکال رہے ہیں، یا پھر کہیں میں زمین میں ایسے لوگوں کی تو بات نہیں سن رہی ہوں جو مجھے جو ہے اللہ کے راستے سے دور کر رہے ہیں. بہت فکر کا مقام ہے یہ، بہت ہی زیادہ. سوچیں آپ ذرا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، وہ بات کیا ہے؟ اور وہ بات یہ ہے، کبھی آپ نیکی کا ارادہ کریں نا تو اللہ کے واسطے، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے رہی ہوں، دیکھیے آپ کسی سے مشورہ نہ کریں. کیوں؟ اکثر لوگ دیکھیے کہ کسی کی بھلائی نہیں دیکھ سکتے، کسی کو اپنے سے آگے جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. اکثر لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچیں گے. آپ نے اگر ان سے مشورہ کیا، کیا کہتی ہو تم؟ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ چلو بھائی میں کچھ ہے نا اللہ کا کلام سیکھوں، لوگوں میں دین پھیلاؤں، بھائی اپنی زندگی میں کچھ تو اللہ کے دین کے لیے کر جاؤں. چلو وقت نہیں دے پاتی تو مال ہی دوں. اکثر لوگ آپ کو روکیں گے، ارے کیا پاگل ہو گئی ہے؟ پھر تو جانا رک جائے گا، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رک جائے گا. پھر تم اپنے گھر والوں کو ٹائم کیسے دو گی؟ اپنے بچوں کو ٹائم کیسے دو گی؟ پھر تمہاری شاپنگ کیسے ہوگی؟ یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا؟ یہ ڈراوے لوگ دینا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. کیا ہوا؟ آپ ہٹ گئی، آپ نہیں نکلی اللہ کے راستے میں، آپ نے گھر بیٹھے بھی اللہ کے دین کا کام نہیں کیا. اینڈ واٹس دی ریزن؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیونکہ تم نے دوسروں کی بات مانی. تو کیا سمجھایا جا رہا ہے ہمیں؟ کہ دوسروں کی بات نہیں ماننی چاہیے. نیکی کا ارادہ کیا، اس کو کر گزریں، کیونکہ اس میں نقصان نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہے. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں پتہ ہے تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکائیں گے؟ کیونکہ نہیں وہ پیچھے چلتے ہیں مگر صرف اپنے گمان کے، اور نہیں وہ مگر اٹکل دوڑا رہے. دیکھیے یعنی اکثر لوگ، آپ نے بھی سنا ہوگا، خیر آپ بھی سماج میں، اسی سماج میں رہتی ہیں جس سماج میں میں رہتی ہوں. اکثر لوگ، دیکھ بھائی تو یہ کام مت کر، ایک کام کر، مجھے ایسا لگتا ہے نا ہم وہاں جائیں گے نا تو ہم کو جنت مل جائے گی، وہ باب جنت سے گزر جائیں گے نا تو پھر تمہیں جو ہے وہ جنت مل جائے گی. سوچے آپ ذرا، کتنی حیرت کی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم، یہ لوگ کا حال ایسا ہے کہ صرف ہے نا تھنکنگ پہ زندگی گزار رہے، آئی تھنک سو کہ میں وہ ہے نا وہ منت مانوں گی نا تو پھر مجھے جنت مل جائے گی. بھائی میں خواہش تو کرتی ہوں نا، ارے میں نے تو کئی لوگوں کو دعا کرنے کو کہا ہے نا کہ میرے لیے جنت کی دعا کرو. آئی تھنک سو، بس اسی پہ زندگی گزارتے. اللہ اکبر. دیکھیے ذرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو بے شک آپ کا رب وہی خوب جانتا ہے کہ کون بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے، اور وہ ہدایت والوں کو بھی جانتا ہے. سوچے آپ ذرا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیوں فکر کرتے ہو، میں جانتا ہوں نا سب کہ کون جو ہے میرے راستے میں چلتا ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم ہو اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو. دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا حال ایسا ہے کہ اللہ نے جن جانوروں کو کھانے کا حکم دیا وہ کھاتے نہیں ہیں. اکثر کچھ بچوں کو میں نے دیکھا ہے، نہیں بھائی ہم اس کو پالے ہیں، ہم اس کو کھائیں گے نہیں ہم نے جس کو پال لیا اس کو کھائیں گے نہیں. تو سمجھائے اپنے بچوں کو، اس آیت کا ریفرنس دیں، بیٹا آپ کو کھانا پڑے گا اس کا گوشت. کیوں؟ کیونکہ اللہ حکم دے رہا ہے اور اللہ کا نام لے کر اس پر جو ہے آپ کو کھانا ہے. اور کچھ لوگ تو اینیمل رائٹس کے نام پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور کچھ چیزیں اپنے آپ پر جو ہے وہ حرام کر لیتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، ایک سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا ہو گیا تم کو؟ اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد ضل فصل لکم ما حرم علیکم. اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہوا ہے تمہیں، کیوں نہیں کھاتے تم اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور یقیناً اس نے تو واضح کر دیا ہے تمہارے لیے بھائی کیا حرام ہے تم پر. ہم اگر مجبوری کی حالت میں اگر کوئی کھا لے تو اٹس اوکے، کوئی بات نہیں. کیا پتہ چلا؟ حلال چیز جن جانوروں کو اللہ نے ذبح کر کے کھانے کا حکم دیا ہے ہمیں اس کو کھانا چاہیے. پھر یہاں پہ دیکھیے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اگلی آیت میں دیکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اکثر کیا ہوتا ہے پتہ ہے کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی آیتوں پر عمل نہیں کر پاتا یا اس کے حکم پر عمل نہیں کر پاتا ہے. اب دیکھیے کہ اکثر یہ بھی چیز آپ سن لیں، جب ہم دیکھیں کہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں نا تو یقین کریں کہ خود کے جو ہے وہ دماغ کو بہت مطمئن پاتے ہیں. ہوتا کیا پتہ ہے، ایک سیدھی سی بات آپ کو میں بتاؤں،
آپ کو ابھی دین کا کچھ نہیں پتا، بس وہی پتا ہے جو آپ سماج سے سیکھیں، باپ دادا سے سیکھیں۔ جب اللہ کے کلام کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے ہائے میں تو اس کو حرام سمجھتی تھی، اچھا اللہ نے یہ حرام نہیں کیا ہے، اچھا یہ کر سکتے ہیں، اچھا وہ بھی کر سکتے ہیں۔ بھائی میں نے تو کتنا دین کا بوجھ اپنے دل اور دماغ پر رکھا تھا، اور اس کے بعد بندہ بڑا مطمئن ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے کلام میں پڑھ لیتا ہے تو بڑا مطمئن ہو جاتا ہے کہ چلو بھائی اللہ نے تو دین اتنا آسان کیا ہے، اور لوگوں نے نہ جانے کیا کیا رسم و رواج میں ہمیں پھنسا کر رکھا ہے۔ یہ ہوتی ہے، اور اس کا الٹیمیٹ کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے مجھے اور آپ کو کہ سنو وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ، کیوں بھائی؟ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بے شک بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گمراہی پھیلاتے ہیں، اور کیوں پھیلاتے ہیں؟ اپنی خواہشات پر چل کر، اپنی منمانی کی بنا پر، اور ان کو کوئی نالج نہیں ہوتی ہے، وہ بغیر علم کے جو ہے لوگوں میں بے دینی پھیلاتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سوچے اپنے آپ کو، کہیں میں بھی تو لوگوں میں بے دینی کی باتیں نہیں پھیلاتی ہوں، کہیں میں اپنی منمانی، اپنی خواہشات، اپنی من کی باتوں کو دین بتا کر تو نہیں لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ سوچے، اپنی فکر کرے کہ میں کس کیٹیگری میں آ رہی ہوں، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والی بن رہی ہوں، یا میں لوگوں کو اللہ کے راستے سے اور خواہشات پہ چلنے والی بن رہی ہوں؟ اپنا جائزہ لیتے جائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ انسانوں میں انسانیت آ جائے، کیوں؟ کیونکہ اس کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک هو عالم بالمعتدین، اللہ بے شک آپ کا رب وہ جو ہے وہ خوب جانتا ہے جو لوگ حد سے بڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزید وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، اور چھوڑ دو چاہے وہ ظاہر گناہ ہو چاہے چھپا ہوا گناہ ہو، بے شک جو لوگ کماتے ہیں گناہ ضرور وہ سزا پائیں گے اپنی حرکتوں کی۔ اور سنو، اور نہیں تم کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہے۔ کیوں بھائی، کیوں نہ کھائیں؟ آج سماج میں تو یہی کھلایا جا رہا ہے، لو یہ بزرگوں کے نام پہ، ولیوں کے نام پہ ان کی چھٹی منائی جا رہی ہے، ان کے جو ہے وہ جلوس نکالے جا رہے، عروس منائے جا رہے، اور کیا کیا کر کے لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ کیوں نہ کھاؤ؟ کیونکہ انہ لفسق، بے شک یہ تمام جو ہے وہ نافرمانی کے کام ہیں۔ اور بے شک شیاطین صفت لوگ جو ہوتے ہیں ضرور وہ ڈالتے ہیں شک و شبہات ان کے ساتھیوں کی طرف تاکہ وہ بحث و جدال کریں تم میں، اور اگر تم نے کہا مان لیا ان کا تو بے شک تم بھی مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کیا پتا چلا؟ اگر ہم نے بھی ان کے چال چلن کو ایکسپٹ کر لیا تو انسان انہی میں سے ہو جائے گا، اور یہ شیطانی حرکتیں ہیں ساری۔ سوچے ذرا، اگر دیکھیے کہ جانوروں کو کھانے کا حکم نہیں ہوتا تو ایک سوال آتا ہے دماغ میں، آگے کا جملہ آپ پورا کریں، میں نے آدھا جملہ کہا، اگر جانوروں کو کھانے کا حکم نہیں ہوتا تو بتائیں کیا ہونا چاہیے؟ آدھا فل ان دا بلینک، ڈیش ڈیش ڈیش۔ تو بولیے، دیکھیے اگر جانوروں کو کھانے کا حکم نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو پیدا ہی کیوں کرتے؟ اتنی سمپل سی بات ہے۔ آج دیکھیے کہ جن جانوروں کو انسان کو کھانے کا حکم دیا گیا ہے تو وہ انہی کی پیداوار زیادہ ہے۔ دیکھیے کوئی شیر، ہاتھی، بھیڑ، بھیڑیے کو نہیں کھاتا ہے، آپ ان کی میجورٹی دیکھ لیں آج سماج میں کتنی ہے۔ ٹھیک ہے، بات آگے سمجھ میں؟ تو کوشش کریں، ہر درجے کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ تیرے حکم پر چلنے والا بنا دے، ہم لوگوں کے بہکاوے میں آ کر جو وہ سماج کے دین پر نہ چلیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دین پر چلا کہ جس پر تو ہمیں چلانا چاہتا ہے، اس راستے پر چلا جو تجھ تک پہنچائے گی، انشاءاللہ آمین یا ربی۔ چلیے انشاءاللہ اگلی آیتوں پر چلتے ہیں، اور 123 سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید کیا ہمیں جو ہے وہ باتیں بتا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ہمیشہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم دین پر عمل کریں گے تو لوگ ہمیں جاہل سمجھیں گے اور کیا کیا نام ہمارے رکھیں گے، اور اپنے آپ میں انسان بڑی بے عزتی محسوس کرتا ہے کہ بھائی اگر میں دیندار ہو گیا تو کیا، اور اس وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے کلام پہ عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ،
क्या भला वो शख्स जिसका हो दिल मुर्दा और जिंदगी दी हो उसने, यानी हमने उसको जिंदगी दी और बनाया हमने उसके लिए एक नूर, और चलता है उसकी रोशनी में इंसानों के बीच में। एक ऐसा शख्स, अब दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। एक ऐसा शख्स है कि अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि वो मुर्दा था। अच्छा, मुर्दा से मुराद यहाँ पर कोई जिस्मानी मुर्दा नहीं, दिल से मुर्दा था। उसके अंदर जो है वो कुफ्र भरा हुआ था, वो जो है हिदायत की जो है जिंदगी से दूर था। ऐसे शख्स को अल्लाह ताला बोलते हैं मैंने उसको एक नूर दिया, और नूर क्या है? वो कुरान। देखिए, ये कुरान जो है वो अल्लाह ने उसकी जिंदगी में दिया। अब वो लोगों के बीच में इसको लेकर चलता है। तरह तरह फरमाते हैं, बताओ क्या ये शख्स उस शख्स के जैसा हो सकता है क्या जो अंधेरों में पड़ा हो और नहीं निकल पा रहा हो उससे? यानी जो रस्म रिवाज में पड़ा है, गुमराहियों में पड़ा है, क्या ये शख्स उस शख्स के जैसा हो सकता है? आइए इसको आम आसान अल्फाज में मैं आपको बताती हूँ। अब आपकी जिंदगी में कुरान आ रहा है तो अल्लाह सुब्हान तआला चाहते हैं अब तुम्हारी जिंदगी जाहिलों की तरह नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी जिंदगी उस शख्स के जैसे नहीं होनी चाहिए जो गुमराहियों के अंधेरे में पड़ा हुआ है, जो समाज के दीन पे अंधेरों में पड़ा हुआ है, जो रसूमात के अंधेरों में पड़ा हुआ है। अब तुम्हारी जिंदगी वैसे नहीं होनी चाहिए। देखिए कि दीन जो है या अल्लाह का कलाम जो है सिर्फ ये मस्जिदों में रखने की चीज नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये कुरान जब तुम्हारी जिंदगी में आए तो ये तुम्हारे हर अमल में दिखना चाहिए। और देखिए अल्लाह ने सबूत दे दिया कि जिंदगी में किताब का नूर जब इंसान के आता है, अंदर आता है, तो वो चलता फिरता कुरान बन जाता है। फिर ऐसा नहीं हो सकता है कि कुरान के खिलाफ कोई काम कर रहा है और आप चुप बैठे। नहीं, मैं एक जुमला बार बार कहती हूँ ना, ईमान गूंगा नहीं होता है। जब हमारे अंदर ईमान आता है ना तो डेफिनेटली वो बोल पड़ता है। ऐसी मिसालें हम बहुत कुरान में देखेंगे। और एग्जाम्पल आपको दूं मैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके कुरान में जब आपकी जिंदगी में कुरान नहीं था। इसकी मिसाल आप ऐसे लें कि आपके घर में बहुत थोड़ी इनकम आती है, फिर चलिए अल्लाह के हुक्म से अल्लाह सुब्हान तआला ने आपके शौहर के रिस्क में बरकत दे दी, आपका बेटा कमाने लगा, आप खुद भी कुछ ना कुछ करने लगी। अब कुछ कैसे कैसे करके बहुत सारी अल्लाह की रहमतें और रिस्क घर में आ रही है, तो क्या हमारे घर का हाल हुलिया नहीं बदलता है? बदलता है ना। पुराने सोफे नए सोफे में बदल जाते हैं, पुराने जो है वो पर्दे नए पर्दों में बदल जाते हैं, थोड़ा सा घर में रिनोवेट कर जाते हैं हम, थोड़ा सा शक्ल घर की बदलते हैं। ये किसका असर है? हमारी इनकम का असर है कि जब जिंदगी में हमारे माल बढ़ता है तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, हम थोड़ा सा जो है उसमें चेंजेस लाते हैं। चलिए अब आइए इसकी तरफ। इसी तरीके से जब कुरान आपकी जिंदगी में आता है तो ये हो ही नहीं सकता है कि कुरान आपकी जिंदगी में आए और वो आपके अमल को इफेक्ट ना करे, आपके हाल हुलिये को इफेक्ट ना करे। पॉसिबल ही नहीं है। कुरान देखिए जब दिल और दिमाग पे उतरता है ना तो डेफिनेटली वो आपके अमाल पे इफेक्ट करता ही है, होना भी चाहिए। फिर आपकी सोच बदलती है। कैसे? ये क्या हो गया है मुझे, कुरान पढ़ने के पहले भी मैं सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, कुरान मेरी जिंदगी में आने के बाद भी वही घिसा पिटा अमल है मेरा, बस 5 वक्त की नमाज पढ़ लो। नहीं नहीं, मुझे और भी कुछ नेकियां करनी है, मुझे दूसरे लोगों से कुछ अलग हटके करना है, जो सारे लोग नहीं कर रहे मुझे वो करना है। फिर आप इस रास्ते को चूज करते हो, फिर आप वो काम करते हो जो समाज नहीं करता है। देखिए कितने लोग हैं आप में से और हमारे आसपास में जो वाकई कुरान को जो है वो इस तरीके से दूसरे तक पहुंचाते हैं कि भाई इसको समझ के पढ़ो, अल्लाह ने इसको समझ कर पढ़ने के लिए भेजा है। बात आ गई समझ में? तो उसी तरीके से इंसान जो है फिर इसकी मदद से जो है, यानी कि कुरान को अल्लाह ताला चाहते हैं कि मस्जिद और मदरसों से निकाल के तुम अपने हाल हुलिये पे, तुम अपने अमाल में, अपनी बातों में लेकर आओ, चलता फिरता कुरान बनो। क्योंकि हर इंसान को हम देखिए कि कुरान का नुस्खा नहीं दे सकते। लो भाई ये कुरान है, इसका तर्जुमा है, आप पढ़ लें। अगले बंदे ले जाकर उसको संभाल कर गिलाफ में लिपेट कर रख देगा, कुछ नहीं पढ़ता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये मेरे कुरान की रोशनी तुम चलते फिरते अपने अंदर लेकर आओ, ताकि तुम उन गुमराहों की तरह मत हो जाओ कि जो बिल्कुल भटके हुए हैं, अंधेरों में भटके हुए हैं, और हद की बात है तो देखो कि निकलना भी नहीं चाहते।
اسی طرح سجا دیا نافرمانوں کے لیے ان کے اعمال جو وہ کرتے ہیں، اور اسی طرح بنایا ہم نے ہر آبادی میں بڑے لوگوں کو، وہ جرم کرتے ہیں اس میں اور وہ مکر کرتے ہیں اس میں، اور نہیں ان کا فریب ان کا مکر ان کا فریب مگر ان کے ہی نفس کے خلاف ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو کوئی دین سے روک رہا ہے تو اس میں آپ کا نقصان نہیں ہے، اس بندے کا خود نقصان ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت تو کہتے ہیں ہرگز نہیں ہم مانیں گے اسے یہاں تک کہ ہمیں بھی دیا جائے جیسا دیا گیا ہے اللہ کے رسول کو۔ اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کس سے اور کیسے اپنی رسالت کا کام لینا ہے۔ ضرور پہنچائے گا انہیں ضرور پہنچے گا انہیں جنہوں نے ایسا جرم کیا ہے۔ کیا پہنچے گا؟ صغار عند اللہ، ذلت پہنچے گی اللہ کے پاس سے، اور سخت عذاب پہنچے گا۔ کیوں بھائی؟ کیوں ان کو پہنچے گا؟ بما کانوا یمکرون، کیونکہ وہ اس طریقے کی مکر کرا کرتے تھے۔ دیکھیں کیا پتا چلا کہ کچھ لوگ جو ہے یعنی کہ اس طریقے سے جو ہے اللہ کے راستے میں آنے سے رکتے ہیں، نہیں بھائی ہم کو اس کتاب سے نہیں پڑھنا ہے، ہم کو یہ ٹیچر نہیں چاہیے، ہم کو یہ مولانا نہیں چاہیے، ہم کو تو بالکل اسی جگہ سے پڑھنا ہے، اسی ٹیچر سے پڑھنا ہے جس ٹیچر سے اس ٹیچر نے پڑھا ہے۔ چلے ایک یہ ہو گیا۔ اب ایک بات بتائیں مجھے، اللہ کے رولز اینڈ ریگولیشن کو کوئی یہ کہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ خود آ کر جب تک مجھ سے نہیں کہیں گے میں اس کو نہیں فالو کروں گا۔ دنیا کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں کہتے؟ آپ کسی غیر ملک میں جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ سے کہا جاتا ہے بھائی سنو، ایئرپورٹ پہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کس لیے یہ کیا رولس اینڈ ریگولیشن ہے ہمارے ملک کے، آپ ان سے کہو کہ نہیں یہاں کا جو پرائم منسٹر ہے نا جس نے یہ رول بنایا ہے پہلے میرے سامنے آئے خود مجھ سے کہے کہ دیکھو یہ رولس ہے تم کو فالو کرنا پڑے گا۔ آپ بتائیں یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے؟ کوئی عقل مندی دکھتی ہے آپ کو اس کے اندر؟ ان لوگوں کا حال ایسی تھا، یعنی جو رسولوں کو دیا گیا ہے نا ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ ہم کو دے پھر ہم اس کو فالو کریں گے۔ یہ اصل میں دیکھیں بار بار آپ دیکھیں انا کی نشانی۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ آپ جب کسی کے سامنے اللہ کے کلام کو پیش کریں، اگلا بندہ بہت آپ کو بہانے ہیلے دے رہا ہے، ایکسکیوزز دے رہا ہے، تو سمجھ جائے انا کا شکار ہے، تکبر کا شکار ہے۔ اب وہ خوبصورت آیت آگے جس کے بارے میں میں کہہ رہی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو جو وہ پھر جس کے لیے ارادہ کرے اللہ ہدایت دینے کا اسے، تو وہ کھول دیتا ہے اس کے ذہن کو، اس کے سینے کو اسلام کے لیے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ اپنے آپ کو چیک کرتی جائیں کہ میرے سامنے جب کوئی آیت آتی ہے تو میں اس کو ماننے کا ارادہ کرتی ہوں یا میں اس سے اگنور کرتی ہوں یا میں اس کو لیٹ گو کرتی ہوں۔ اگرچہ آپ نے اس کو بالکل اس کو جو ہے وہ ماننے کا ارادہ کر لیا ہے تو خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ شکر ادا کرے اللہ کا کہ اللہ نے آپ کے سینے کو دین اسلام کے لیے کھولا ہے۔ اب چلیے اس بات کو کیسے میں چیک کروں کہ میرا سینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین اسلام کے لیے کھولا ہے یا نہیں کھولا ہے؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیں آپ چیک کریں اپنے آپ کو، جب کوئی نیکی کی کال آپ کے پاس آتی ہے تو نیکی کرنا کیسا لگتا ہے آپ کو؟ چیک کریں اپنے آپ کو، نیکی کرنا آپ کو کیسا لگتا ہے؟ پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان نیکیوں کی طرف جاتا ہے اور اس کو اپنے یعنی کہ آخرت کی فکر لگ جاتی ہے تو یقین کرے دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یس الحمدللہ، دنیا کی فکر اس کو فکر نہیں لگتی ہے۔ تو میں بار بار آپ سے شروع سے کہہ رہی ہوں کہ اس غم کو لگائیں، دنیا کی فکر کو چھوڑنا ہے، دنیا کی فکر آپ کے دل سے نکالنی ہے، آخرت کا غم لگا لیں۔ انشاءاللہ آپ کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کا غم جب لگ جائے گا تو دنیا کی فکر سے آپ کو دور کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں کہ ایک بات اکثر جو ہے ایک میں آپ کو بات بتاؤں، کبھی ایسا نہ سوچے کہ ابھی فی الحال آپ کی نظر میں کوئی ایسا بندہ یا بندی ہے جو واقعی دین سے ہٹا ہوا ہے، اس کے بارے میں کبھی ایسا مت سوچے کہ یہ گنہگار ہے، یہ گناہ کرتی ہے، بھائی یہ تو دین پہ کبھی آئے گی نہیں۔ یقین کریں ایسے لوگوں کے سامنے جب اگر اللہ کی کال آتی ہے اور اگر واقعی وہ فطرت پر ہیں اور ان کے اندر جب یعنی کہ جس طریقے سے وہ گناہ میں بہت فاسٹ ہوتے ہیں نا، ڈیفینیٹلی اسی طریقے سے وہ توحید پر بہت جلدی آ جاتے ہیں، بڑی تیزی سے آتے ہیں، وہ نیکی کی طرف بہت تیزی سے آتے ہیں۔ میں اگزامپل آپ کو دوں اگر تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الحمدللہ ایز اے مسلمان ہم سبھی کو پتہ ہے ان کے بارے میں کہ کفر میں کتنا سخت تھے وہ۔ الحمدللہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دین کی دولت دی، دین اسلام کی ایمان کی دولت دی، تو دیکھیں کہ کتنا پختہ ان کا ایمان ہو گیا۔ ان کے ایمان کو دیکھ کے تو شیطان بھی گھبراتا تھا۔ یہ ہے وہ چیز، کسی کے بارے میں کبھی رائے نہ بنائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی اس آیت میں کہہ دیا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے. تو اللہ سے دعا کرے اللہ تو میرے بھی سینے کو، میرے ذہن کو، میرے دماغ کو دین اسلام کے لیے کھول دے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جس کے ہدایت کا جو ہے وہ ارادہ کر لیتا ہوں نا، اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. چلیے اس کے بالکل اپوزٹ ایک اور کیریکٹر ہمارے سامنے ہے، اور جس کے لیے اس کا ارادہ ہو کہ وہ گمراہی میں پڑے رہے تو بنا دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ. اللہ اکبر. اور اس کا سینہ جو ہے بھیچا ہوا کر دیتا ہے، گویا کہ وہ چڑھ رہا ہے آسمان کی بلندیوں پر. اس طرح اللہ پڑے رہنے دیتا ہے گندگی پر ان لوگوں کے جو وہ نہیں ایمان لاتے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. سب سے پہلے تو دعا کریں اللہ ایسے لوگوں میں کبھی شامل نہیں کرنا. اب اس کو میں کیسے جو ہے وہ چیک کروں؟ اگر دیکھیے کہ آپ کو آپ کے پاس کوئی جو ہے وہ نیکی کا موقع ملتا ہے اور آپ کا جی نہیں کرتا اس کو کرنے کا، تو فکر کریں اپنی. سمجھو، فکر کریں اپنی. کیونکہ جس طریقے سے دیکھیے کہ آج انسان یہ بولتا نا میرا جو ہے وہ کیلسٹرول بڑھ گیا ہے، بھائی میرا بی پی بڑھ رہا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی اللہ کے کلام کو جیسا لینا چاہیے ویسا نہیں لیتے. اچھا یہ جو کیفیت ہوتی ہے، یہ کسی کا کیلسٹرول بڑھتا ہے یا بی پی بڑھتا ہے، تو آپ اس کی کیفیت کو دیکھیں، کیسے گھبراہٹ اس کے دل و دماغ میں ہوتی ہے، کیسے اس کا سینہ کیسے بھیجتا رہتا ہے. تو یہ نشانی ہے کہ وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے. اور ٹھیک ہے، اور کوئی ایسا انسان جس کے لیے اللہ نے ہدایت کا ارادہ کیا ہے، اس کو یہ بیماریاں ہوتی بھی بندہ بڑے سکون میں رہتا ہے. پر دیکھیے سینے میں اس کلام کو اتارنے کی کوشش کرے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہارٹ اٹیک جیسی بری بیماریوں سے بچا کر رکھے. کیوں؟ کہ سینے کا بھیجنے کی نشانی ہے یہ کہ انسان کا دل خراب ہے، وہ دل کا مریض ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکی کرنا آسان کر دے، ہمارے لیے جو ہے دین اسلام کو فالو کرنا آسان کر دے. اچھا اس کی مثال اللہ نے دی ہے کہ جن لوگوں ایک ظاہری کیسے میں چیک کروں اپنے آپ کو کہ میرا دل جو ہے وہ، میرا سینہ جو ہے وہ یعنی کہ بہت تنگ ہے، بہت بھیچا ہوا ہے. اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. تو اللہ نے خود کہا ہے کہ جب اس کو نیکی کرنے کا چانس ملتا ہے نا، نیکی کرنا اس کو ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ کی، آسمان کی بلندیوں پہ چڑھ رہا ہے. یہ ایگزامپل کیوں دی اللہ نے؟ کیونکہ دیکھیے جب ہم کسی اونچائی پہ چڑھتے ہیں نا، ایگزامپل لے لیں آپ اس سیڑھیوں پہ آپ چڑھتی ہوں گی، یا کہیں بریج پر آپ چڑھتی ہوں گی، کوئی سلوپ والے بریج پر آپ چڑھتے ہوئیں گے، تو کتنی مشکل لگتی ہے. ایک پیر اٹھایا، جب تک آپ دوسرا پیر اٹھا کے رکھیں گے نہیں آپ اوپر نہیں جا پائیں گی. بس یہی مثال ہے نیکی کی اور گناہ کی، کہ نیکی کرنا گویا ایسا ہے کہ جیسے انسان پہاڑ پہ چڑھتا ہے. کیوں ایگزامپل دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ تھوڑی سی مشکل لگتی ہے، اس کو محنت لگتی ہے، جد و جہد لگتا ہے. اسی طریقے سے انسان نیکی کرتا ہے تو اس کا پورا جو ہے وہ سمجھے انرجی اس کے اندر لگا دیتا ہے. چلیے اس کے بالکل اپوزٹ، گناہ کرنا انسان کے لیے ایسا ہے کہ جیسے کہ وہ پہاڑ سے اتر رہا ہے. پہاڑ سے اترتے ہو کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے مجھے کیا کیفیت ہوتی ہے جب ہم پہاڑ سے اترتے؟ تو بولیے، ویری گڈ، بولیے. چلیے کون جواب دے گا؟ انمیوٹ کر کے جواب دے بھائی، مجھے سنائی نہیں آ رہی ہے. بولیے. اوپر سے نیچے کی طرف اترتے ہیں نا ہم، پہاڑ پہ سے ہاں اترتے ہیں نا. تو بتائیں اترتے وقت کیا بہت آپ کو طاقت لگتی ہے، محنت لگتی ہے؟ نہیں نہیں نا. نہیں ایک پیر آپ نے رکھا تو دوسرا پیر خود بخود آپ کو نیچے کی طرف، بس گناہ کی آسانی یہی مثال ہے. گناہ کی طرف، گناہ کی طرف ایک قدم جب بندہ بڑھاتا ہے نا تو دوسرا گناہ کے لیے اس کے دوسرے قدم تیار رہتے ہیں. بس یہ مثال ہمیشہ یاد رکھیں. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ ان پر جو ہے گناہوں کی گندگی پہ گندگی ڈالتے رہتا ہے، اور یہ لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں. اور یہ راستہ ہے آپ کے رب کا سیدھا. تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صرف وہی راستہ جو اللہ نے حکم دیا ہے. در حقیقت تفصیل سے بیان کیا ہم نے آیتوں کو ان لوگوں کے لیے جو سدھرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، آیتیں کس پر اثر کرتی ہیں؟ جو واقعی اپنا کریکشن کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے میں نے آیتیں جو ہے وہ بیان کی ہے. الحمدللہ. اوکے، مسجد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور انہی کے لیے دار السلام ہے، عند ربہم وہو
وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ایسے لوگ جو سیدھے راستے پر چلتے ہیں، قرآن سے نصیحت پکڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ان کے لیے جو سلامتی کا گھر ہے. سبحان اللہ. دیکھیے دیکھیے کہ سلامتی کا گھر. الحمدللہ میں کہہ سکتی ہوں آپ کو دعوے سے کہ یہ تو جنت کا گھر نام ہے نا، جنت کا نام ہے دارالسلام، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بہترین جنت کا گھر ہمیں عطا کریں گے انشاءاللہ. لیکن اگر آپ آج بھی اپنی دنیا کے گھر کو جو دارالسلام بنانا چاہتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ یہی وہذا صراط، یہی اللہ کے راستے پہ چلنا ہوگا. اپنے گھر کو دارالسلام بنائے، سلامتی والا گھر بنائے، تاکہ اور اس کو کرنے کے لیے دیکھیں کہ یہ نہیں کہ آپ دیکھیں کہ پھر وہ عمل کرنا پڑے گا جو اللہ کا حکم ہے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ اور اس کا تعلق دیکھیے کہ ہدایت سے ہوتا ہے. جب بندہ جتنا زیادہ جو ہدایت کی طرف جاتا ہے سبحان اس کو زیادہ ہی سلامتی والے گھر کی طرف جو ہے لے جاتے. تھک جائے، تھکا لے اپنے آپ کو، میں سمجھتی ہوں. آج دیکھیے کہ بار بار کہا جاتا ہے نا 4 دن کی زندگی ہے، اس میں سے بچپن چلا گیا، تھوڑی اب جوانی کی ایج میں ہم ہیں تو الحمدللہ ابھی وہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بڑھاپے کی ایج تک جائیں گے یا نہیں جائیں گے، کیا پتہ ابھی جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہاں اپنے آپ کو کھپا لو، تھکا لو. جنت میں صرف اور صرف سکون ہے. جنت کوئی تھکنے والا کام نہیں دوں گا تمہیں میں، ساری تھکان جو ہے دور ہو جائے گی. تو تھکا لینا اپنے آپ کو. کوئی کہے نا بھائی آرام کر لیا کرو، آرام تو میں قبر میں ہی جا کے کروں گی، کیونکہ آرام جو ہے، آرام کے لیے اگر آپ کو قبر کو، اپنے قبر کو آرام گاہ بنانا ہے تو اس دنیا میں تو خیر آپ کو آرام کرنا نہیں پڑے گا. اس دنیا میں اپنے آپ کو کھپا دے، لگا دے اللہ کے راستے میں، اور وہی وہ جو ہے ولی ہوگا اس کا. کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اسی اللہ اکبر بما کان یعملون. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیوں تمہیں میں دارالسلام دوں گا؟ اس لیے کہ وہ عمل جو کیا کرتے تھے. اور جس دن وہ جمع کرے گا، اب اس کو سب امیجینیشن میں لے کر آئے، ہاں تصویر بنائے اس کی، کیا ہوگا قیامت کے دن، کیا ہوگا. چلیے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اور جس دن ہم جو ہے وہ حشر یعنی کہ سب کو جمع کریں گے، فرمائے گا اللہ تعالیٰ اے گروہ جن، یقیناً خوب ہاتھ صاف کیا تم نے انسانوں پر. اور جواباً انہیں کہا جائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور کہ تم نے انسانوں سے بڑا فائدہ اٹھا لیا ہے کہ ان کے ساتھی انسانوں میں سے، یعنی کہ جنوں کو کہا جائے گا کہ تم نے انسانوں سے بہت فائدہ اٹھا لیا ہے. اور پھر انسان جو ہے وہ بھی کہیں گے اور جن بھی کہیں گے اے ہمارے رب، فائدہ تو ہم نے ایک دوسرے سے اٹھایا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف انسانوں نے جنوں سے فائدہ اٹھایا، بلکہ انسان اور جن دونوں بھی ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے تھے. کیسے؟ کس طریقے سے؟ آپ دیکھیں کہ آج دیکھیے کہ کچھ لوگ بولتے نا بھائی جن لوگ بہت جینیس ہیں، ہاں انسان سے بہت فائدہ اٹھا لیے، ایسا سوچ رہے ہو آپ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہاں پہ تو وہ خود اقرار کریں گے کہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، اور اتنا ہم نے فائدہ اٹھایا کہ ہم جو ہے اس کے، ٹھیک ہے، ہم نے اتنا ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا کہ ہم اپنے وقت اپنے اجل تک پہنچ گئے. اور جو اجل تو نے مقرر کیا تھا ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جہنم ہی ٹھکانہ ہے تمہارا، ہمیشہ اس میں پڑے رہو، ہاں مگر جتنا اللہ چاہے، بے شک آپ کا رب حکمت والا ہے اور علم والا ہے. سوچے آپ ذرا. اللہ اکبر. دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آج انسان جنوں کے چکر میں پڑ کے اپنی آخرت کو کس طریقے سے جو ہے وہ خراب کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دیکھیں کہ اللہ سے وہ عقل مانگے، وہ جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میری جو حکمت کی باتیں تمہاری عقل میں نہیں آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ دیکھیے کہ تمہارا علم اتنا نہیں ہے کہ تم اللہ کی حکمت کو سمجھ سکو. انسان کا علم دیکھیے کہ ایک محدود علم ہے. تو جب بھی دیکھیے کہ اللہ سے عقل مانگے، سمجھ مانگے، تو اللہ سے کہیں اللہ مجھے عقل سلیم عطا کر. ٹھیک ہے، وہ عقل عطا کر، وہ نظر عطا کر، میں تیرے کلام کو سمجھ سکوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم ساتھ بنا دیتے ہیں گنہگاروں کا آپس میں اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا ہے. اور اے معاشرے جن اور انسان، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول تمہیں میں سے جو بیان کرتے تھے تم پر میری آیتیں، اور وہ ڈراتے تھے تمہیں تمہارے اس دن کے انجام سے. دیکھیے کیا جواب دیں گے، قالوا شہیدنا علی انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا. وہ سب کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں اپنے ہی خلاف، دراصل
پھر واٹس دی ریزن، کیا وجہ تھی جو یہ دین سے دور رہے؟ یہ تو اقرار کر رہے ہیں اس چیز کا، کیا اللہ تعالیٰ رسول آئے تھے نا ہمارے پاس، کتاب لے کر آئے تھے، شریعت لے کر آئے تھے، سنتیں لے کر آئے تھے، پھر کیا وجہ تھی جو تم اس کو نہیں مانے؟ چلیے کیا جواب ہوگا انسان اور جنوں کا؟ وغرتہم الحیات الدنیا، دراصل دھوکے میں ڈال رکھا تھا ہمیں دنیا کی زندگی نے، اور آج وہی گواہی دے رہے ہیں اپنے خلاف کہ وہ نافرمان تھے۔ کتنی کلیئر بات ہے، دیکھیں حیرت کی بات ہے نا۔ یہ سوال ان سے کب کیا بچ جائے گا؟ آخرت میں کیا جائے گا کہ بھائی بتاؤ کیا وجہ تھی کہ تم میرے رسول کی بات کو نہیں مانتے تھے، کیا وجہ تھی کہ تم اس کی طرف آتے نہیں تھے؟ انا پورے پارے کا ہمارا ٹاپک ہے انا، کہ انا کی وجہ سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رسولوں کی بات کو بھی نہیں مانتے، اللہ کی بات کو بھی نہیں مانتے۔ اپنا جائزہ لیتے جائیں، میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں، کہیں میں اگر چوک جاؤں، کہیں یاد نہ دلاؤں، تو بھی آپ اپنا جائزہ جو ہے ساتھ ساتھ میں لیتے جائیں، ٹھیک ہے؟ اب ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، نوٹ کریں، میں کہتی ہوں اس بات کو کہیں کہ نوٹ کریں آپ اس چیز کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ ایسی ہے، بندہ جس طرف جانا چاہتا ہے وہ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ کتنی حقیقت ہے، یقین کریں کہ اس بات کو جب میں نے پڑھا یا پھر جب میں نے اس آیت کو سمجھا تو بالکل یہی محسوس ہوا کہ آج ہم کتنے لوگوں کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ بھائی تم بھی آ جاؤ اللہ کی محفل میں، اللہ کے کلام کو سیکھو، دین کو سیکھو، سنت پر عمل کرو، دین واٹس دی ریزن، کیوں نہیں آتے ہیں لوگ؟ یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ انہوں نے جس چیز کے لیے کوشش کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے وہ چیز آسان کر رہے ہیں۔ وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے، جاؤ بھائی، اللہ تعالیٰ نے بھی چھوڑ دیا، جاؤ، دنیا چاہیے جاؤ کماؤ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے عورت ہو یا مرد ہو، ایک انسان پورا دن اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے دنیا کے کام میں، اس میں بھی تھکتا ہے نا، لیکن میں دعوے سے کہتی ہوں کہ الحمدللہ دین کے کام میں آپ کو تھکاوٹ نہیں لگتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی روح کی غذا ہے۔ دنیا کے کام میں کیا روح کی غذا مل رہی ہے آپ کو؟ وہی بازار، وہی کچن، وہی کپڑے دھونا، وہی کام کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، تھک جاتا ہے انسان۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جسم کی روح تو لے لیتا ہے، جسم کی غذا تو لے لیتا ہے، روح کی غذا نہیں لے پاتا ہے۔ روح کی ڈائٹ کہاں ہے؟ وہ ہے اللہ کا کلام۔ آپ میں سے اکثر جو ہے اسٹوڈنٹس نے مجھے فیڈ بیک دیا تھا لاسٹ ایئر اینڈ دس ایئر آلسو، کہ جن کا ڈیلی مجھ سے ملنا جلنا ہے، ہمیں تو حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ آپ بول کیسے لیتی ہیں اتنا دیر تک روزے کی حالت میں۔ اللہ گواہ ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کر میں کہتی ہوں کہ میں 1% کیا -1% بھی کہوں نا تو مجھے بالکل احساس نہیں ہوتا ہے، نہ بھوک کا، نہ پیاس کا، اور نہ ہی مجھے تھکاوٹ۔ آپ میں سے کاش میں کسی کو دکھا سکتی کہ جس جگہ پر بیٹھ کر میں یہ کلاس لے رہی ہوں، بالکل ایک کرسی کی جگہ ہے کہ دوسرا کوئی بندہ، میرے بچے آ کے کھڑے ہو جائے تو وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، اتنی چھوٹی سی جگہ، اور میں ہل بھی نہیں پاتی ہوں۔ میں جس پوزیشن میں بیٹھی ہوں نا، میں اسی پوزیشن میں بیٹھے رہتی ہوں، چاہے میں آپ کو 1 گھنٹہ بولوں، 2 گھنٹہ بولوں، 3 گھنٹہ بولوں، میں اپنے آپ کو موومنٹ بھی نہیں دیتی ہوں۔ اور میرے گھر والے ایسے دیکھتے رہتے ہیں، اللہ اکبر، ان کو دیکھ کے ہمیں تھکاوٹ لگ رہی ہے، ہمیں پیاس لگ رہی ہے، لیکن الحمدللہ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنے اوپر دھیان نہ رکھتے ہوئے میں مقصد پہ نظر رکھتی ہوں۔ اس وقت میرا مقصد کیا ہے کہ جتنا ہو سکے یہ وقت جو آپ نے مجھے دیا ہے نا، یہ آپ مجھے اپنا وقت دے رہی ہوں، میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ بڑے صبر سے مجھے سنتی ہیں۔ ضروری تھوڑی ہے کہ سارے لوگ جو ہے وہ پسند کرے سننا، آپ بڑی صبر سے مجھے سنتی ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ سن رہی ہیں۔ میں آپ لوگوں کی قدر کر کے اپنے فوکس بھی جو نظر رکھتی ہوں نا، کہ مجھے اس وقت صرف یہی مقصد نظر آتا ہے کہ میں جو اس وقت میں آپ کو اللہ کا کلام پہنچا دوں، دیٹس اٹ۔ لیکن اسی بیچ دیکھیں آپ، میں 3 دن ہو گئے روزہ شروع ہو کے، میں صرف 1 دن بازار گئی ہوں، وہ بھی کچھ نہیں تھا تو لینے چلی گئی، ایسا ہوا۔ یقین کرے کہ 3 گھنٹے کی کلاس میں بھی میں اتنا نہیں تھکی جتنا میں وہ بازار جا کے آ کے تھک گئی، واقعی۔ تو اس سے بہت زیادہ مجھے احساس ہوا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو بھی ہوگا، دنیا کا کام تھکا دینے والا کام ہے۔ بس آپ کو اللہ نے جو ہے وہ سمجھ دے دی ہے کہ بھائی اب تمہیں کھپانا ہے اپنے آپ کو، اپنے وقت کو، تو دنیا میں لگا دو یا پھر آخرت میں لگا دو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ، دیکھیے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ لوگ خود اپنے آپ جو ہے گواہی دیں گے کہ بھائی ہم کافر ہیں۔ مزید آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ گواہی یہ اس لیے دیں گے کہ نہیں ہے آپ کا رب کہ ہلاک کرے کسی آبادی کو زبردستی جبکہ اس کے رہنے والے غافل ہوں۔ الحمدللہ، یہ اللہ کی سنت ہے۔
اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہلاک نہیں کرتے ہیں کہ جن تک ابھی جو ہے اللہ کا کلام نہیں پہنچا ہے، جن تک جو ہے ابھی جو ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی اللہ کے کلام میں کیا تھا کیا نہیں، اور وہ چلے گئے. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں میری یہ سنت نہیں ہے کہ میں جو ہے کسی بھی جو ہے گروہ کو تباہ کر دوں. یعنی پیچھے جو بات گئی نا، انہوں نے گواہی دیا اللہ ہم لوگ ہی کافی تھے، مطلب انہیں پتا تھا کہ جنوں سے اس طریقے سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے. نہ انسان جنوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہ جن جو ہے وہ انسان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آج دیکھیے کہ لوگوں کو کس قدر بیوقوف بنایا جاتا ہے. حاضری آتی ہے نا، وہ جن آتے ہیں ان کے اوپر، بھوت آتے، پریت آتے ہیں، سب بیوقوف بنانے والی باتیں. اللہ نے کہہ دیا یہ سب ڈھکوسلے ہیں، یہ سب ایک دوسرے سے جو فائدہ اٹھانے والی باتیں ہیں. تو آنکھ کھول رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اور آپ کی. اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی خوبصورت بات جو ہے وہ بتا رہے ہیں. چلیے اب ایسے لوگوں کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اور ہر ایک کے درجات ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیا ہے، اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر ان کے عمل سے جو وہ کر رہے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ یہ کون سے لوگ ہیں کہ ان کے درجات اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے عمل کے مطابق دیتا ہے، جن کا ایگو، جن کی انا جو ہوتی ہے وہ بیلنسڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جہاں انا دکھانا ہے وہیں دکھاتے ہیں، جہاں نہیں دکھانا وہاں نہیں دکھاتے ہیں. اور دیکھیے کہ ایک حد تک ٹھیک ہے کسی کے اندر انا ہے، کوئی آپ کے اندر غلط کوئی آپ کو غلط کام کی طرف بلاتا ہے تو آپ بولو نہیں بھائی میں اس غلط کے کام کی طرف نہیں آؤں گی، میں اچھے عمل کروں گی تاکہ میں اس جنت تک پہنچ جاؤں. یہ کیا تھا؟ اب کوئی اگلا بندہ بڑا ایگو ہے تیرے اندر، اچھا ہے بھائی یہ ایگو تو اچھے کام کے لیے ہے نا کہ آپ برائی کی طرف نہیں جا رہے. تو دیکھیں ایگو کا ہم پازیٹیو وے میں بھی لے سکتے ہیں، اس کو نیگیٹو وے میں بھی لے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں الحمدللہ کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھی کہ 100 درجے بنائے ہیں اعمال کے اعتبار سے. جنت کے 100 درجات ہیں. شکر کرے اللہ کا اس پر کہ کسی نہ کسی درجے پہ تو اللہ سیٹ کر ہی دے گا نا. درجات اعمال کے بیس پہ ملے گا، لیکن انٹری آپ کو آپ کے اعمال کے بیس پہ یا میرے اعمال کے بیس پہ نہیں ملنے والی جنت میں. تو بتائیں پھر جنت میں انٹری کس بیس پہ ملے گی؟ یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ بولیے. بولیے ویری گڈ. کسی کو یاد ہے کہ جنت میں انٹری ہمیں جو ملے گی وہ کس بیس پہ ملے گی؟ ہم پڑھ چکے اللہ کے کلام میں. ویری گڈ. بولیے. سوری آواز نہیں آ رہی. ایمان کے بیس سسٹر اسما اللہ کے نو. حقوق ایمان پر، ہاں ویری گڈ. اللہ کی حقوق ویری پر گڈ. اللہ کے ہم عبادت کریں گے ان کی. ایمان پر، ایمان کے بیس پر، اللہ کے ایمان. نو 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 نہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت. رحمت سے جنت میں جو انٹری ہوگی وہ اللہ کی رحمت سے ہوگی. اندر درجات تو چلے، دیکھیے اصل چیز ہے انٹری. دیکھیے آپ کو کسی یونیورسٹی میں آپ سوچتے نا بھائی کم سے کم میرے کو انٹری تو مل جائے، ایڈمیشن تو مل جائے، اندر جا کے بھلے میں پڑھوں لکھوں نہیں کروں کچھ کروں نہیں کروں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کہی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں انٹری کر پاؤں گا. سبحان اللہ. دیکھیے جس رسول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں انہوں نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ اعمال کے بیس پہ اللہ مجھے جنت میں ڈال دے گا، جبکہ وہ تو سارے اللہ نے ان کو ہر برائی سے، ہر جو ہے خطا سے پاک رکھا تھا، پھر بھی کبھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا. آج حال کیا ہے لوگوں کا؟ استغفر اللہ. تو کیا کریں؟ پھر ایک سوال اٹھتا ہے جب بھائی اللہ کی رحمت سے ہی اللہ اپنی رحمت سے انٹری کرے گا تو کیا ضرورت ہے ہم کو عمل کرنے کی؟ کوشچن پہ کوشچن. ٹھیک ہے، تو بھائی ہم اس لیے اللہ کے حکم کو مانیں، ہم اس لیے عمل اچھے کریں تاکہ اللہ کو رحم آ جائے مجھ پر. بھائی جب مجھ پر رحم آئے گا جبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انٹری دیں گے نا. تو ہم کیوں اچھے اعمال کریں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے دیکھیں کہ جس طریقے سے اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ آپ کا رب غنی ہے، بڑی رحمتوں والا ہے، اگر وہ چاہے تو وہ ہٹا دے تمہیں اور دوسرے لوگوں کو جو ہے اور تمہارے بعد جس کو چاہے وہ لے آئے، جیسے کہ اس نے اٹھایا تمہیں تمہاری نسلوں میں سے، پچھلے لوگوں کی نسلوں میں سے. ایسا
یہاں خوف کا مقام ہے. دیکھیں کبھی بھی انسان جو ہے اپنے عہدے کا غلط استعمال نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پہلی بات تو دیکھیے ہماری کوئی ضرورت نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، بلکہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ میں تو غنی ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں رحمتوں والا ہوں، میں چاہوں تو تمہیں ہٹا دوں یہاں سے. اپنے رتبے کا، اپنے اسٹیٹس کا کسی کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آج تمہیں میں نے ایک عہدہ دیا ہے، آج تمہیں میں نے ایک ذمہ داری دی ہے، اگر تم نے اپنی ذمہ داری کو اچھے سے نہیں نبھایا تو بہت پاسبلٹی ہے کہ میں تمہیں اس درجے سے ہٹا دوں. میں اس آیت پر بہت زیادہ گھبراتی ہوں، پتہ ہے آپ کو کہ اللہ میں نے اگر تیرے کلام کا حق ادا نہیں کیا، جس طریقے سے دوسروں تک پہنچانا نہیں پہنچایا، تو مجھے اس خوف آتا ہے کہ کہیں اللہ مجھے اس جگہ سے ہٹا نہ دے. پھر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب تو نے جوڑ دیا ہے اپنے کلام سے تو مرتے دم تک، آخری سانس تک قدم پیچھے ہٹانے کی توفیق مت دینا. ہمیشہ میرے قدم آگے بڑھتے رہے، مجھے توفیق دے کہ میرے قدم آگے بڑھے آگے بڑھے، میں تیرے راستے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی ہوں. مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. مسجد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 135 میں، بے شک جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے ضرور آئے گا اور نہیں تم اس کو ٹال سکتے ہو. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے میری قوم عمل کرو تمہارے طریقوں پر، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں. ضرور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس کے لیے آخرت کا گھر ہے. بے شک اللہ نہیں کامیاب ہونے دیتا ہے ایسے گنہگار لوگوں کو. سمپل سی بات. کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، ٹھیک ہے جاؤ بھائی، تمہیں جیسا عمل کرنا ہے کر لو، ٹھیک ہے. اور بالکل بھی کسی سے ہمیں الجھنا نہیں ہے، بدتمیزی نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ اگلی کچھ آیتوں میں جو یہاں پر مشرکان مکہ کا یا مشرکوں کا آپ کہیں کہ ایک عقیدہ، ایک رواج یہاں پر بتایا گیا ہے، اور بہت بیوقوفانہ ان کا جو رویہ تھا یہ. اور اپنا جائزہ لیتے جائیں گے کہ کیا میری زندگی میں نے ایسا کبھی کام کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ جب یہاں پر اللہ کے راستے میں جو ہے وہ حکم کی جو ہے وہ خرچ کرنے کا حکم آتا ہے تو میرا کیا حال ہوتا ہے. میرے ہاتھ تنگ ہوتے ہیں یا پھر میں اللہ کے راستے میں دیتی ہوں. مکہ والوں کی خیر یہاں پہ کچھ عادتیں بتائی جا رہی ہیں. اور یہاں پر دیکھیں کہ ہوتا کیا تھا، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں. ان کی جو بھی کھیتی باڑی ہوتی تھی نا، اس کے 3 حصے کرتے تھے یہ. پہلا حصہ اللہ کے لیے نکالتے تھے، دوسرا حصہ خود کے لیے نکالتے تھے، تیسرا حصہ جو اللہ کے ساتھ شریکوں کو انہوں نے بنا رکھا تھا اس کے لیے نکالتے تھے. سوچے آپ ذرا. اللہ اکبر. کچھ لوگوں کا حال ایسی ہے، انشاءاللہ آیت پڑھنے کے بعد ہم تھوڑا سا اس پر عمل جو ہے وہ غور و فکر کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے ٹھہرایا اللہ کے لیے اس میں سے جو پیدا کیا کھیتی میں سے، مویشیوں میں سے، کیا ٹھہرایا؟ ایک حصہ ٹھہرایا، اور کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے اپنے ہی من سے. بِزَعْمِهِمْ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں بس یوں ہوئی بھائی، کر لو جو کرنے کا، اپنی منمانی. هَذَا لِشُرَكَائِنَا اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے. پھر جو ہوتا تھا ان کے شریکوں کا حصہ تو نہیں وہ پہنچتا تھا اللہ کو، اور لیکن جو ہوتا تھا اللہ کا حصہ وہ پہنچ جاتا تھا ان کے شریکوں کو. اللہ تعالیٰ بولتے سا ہماری حکمون، دیکھو کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں یہ لوگ. کچھ بات آئی سمجھ میں؟ اور واقعی یقین کریں اس چیز کو تو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ اس طریقے سے لوگ معاملہ کرتے ہیں. سوچے ذرا ہوتا کیا ہے پتہ ہے، ان لوگوں کی جب کھیتی باڑی جو بھی ہوتی تھی، اب اس کے بعد کبھی زیادہ ہوئی کبھی کم ہوئی، اللہ کے لیے نکال دیا، سب ٹھیک ہے. اب کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ جو ان کو شریکوں کے لیے دینا ہے نا، اللہ کے حصے میں سے کچھ کم پڑ رہا ہے نا، اللہ کے حصے میں سے دے دیا. فار ایگزامپل جو لوگ اس سب جھمیلے میں پڑتے ہیں یا جو ایسا شرکانہ کام کرتے ہیں، مشرکانہ کام کرتے ہیں، تو فار ایگزامپل کسی نے اللہ کے راستے کے لیے 1000 روپے نکالا اور اپنے مشرکوں کے لیے 1000 روپے نکالا. اب کسی وقت ایسا ہوا کہ بھائی پیسے میں کچھ کمی زیادی ہو گئی، اب جو شریکوں کا حصہ نکل رہا ہے 800 نکل رہا ہے، اللہ کا برابر 1000 روپے ہے. تو یہ 1000 روپے پورا کرنے کے لیے یہ اللہ کے حصے میں سے 200 روپے ادھر پلس کر دیتے تھے. ہاں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ شریکوں کا حصہ تو نکلا ہے، 1000 کے 2000 بھی نکل جاتا تھا، اللہ کے حصے میں اگر 1000 روپے پورا نہیں ہو رہا ہے تو وہ وہاں سے اٹھا کے یہاں نہیں دیتے تھے. اللہ تعالیٰ بول رہے دیکھو کتنا برا ہے جو یہ اس طریقے سے فیصلہ کرتے ہیں. آج بھی دیکھیے، کل میں نے کچھ بات آپ سے شیئر کی تھی کہ اللہ نے عید الضحیٰ میں قربانی کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، جانوروں کو قربان کرو اور میری معرفت حاصل کرو اور میرے قریب ہو جاؤ. آج دیکھیے کہ ہمارے سماج میں اتنے جاہل لوگ بھی ہیں،
اس وقت ان کے مال نہیں نکلتے، یہ اللہ کا حق ہے دیکھیے. ہاں لیکن ولیوں کے نام پہ، بزرگوں کے نام پہ، نہ جانے اتنے کہاں کہاں درگاہوں پہ، مزاروں پہ ماتھا ٹیکنے کے لیے، وہاں کے لیے جانور لے کر ذبح کرنے کے لیے وہ قرض تک لے لیتے ہیں. اور یہ بالکل بالکل آنکھوں دیکھا حال میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ لوگ ایسا کرتے ہیں. یہ ہے وہ. دیکھیے نقشہ تھوڑا بدل گیا، عمل وہی ہے. آج کی آیتیں ایسا مت سوچے یہ اتنے سال، ہزاروں سال پرانی آیتیں ہیں، بھائی پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے. نہیں، آج بھی ہمارے سامنے، ہمارے سماج میں ایسے جاہل لوگ ہیں. یہ ہے انا کی نشان. جب لوگ دیکھیے کہ انا سے حد، اپنے انا میں حد سے بڑھ جاتے ہیں نا، او بھائی ہم کر گزریں گے ہمارے بزرگ کے لیے، ہمارے پیر صاحب کے لیے، ہماری شخصیت کے لیے، ہمارے ولی کے لیے. استغفر اللہ. سوچے ذرا اسی طریقے سے. اب سوچے، اب آئے پریکٹیکل. بی پریکٹیکل. فار ایگزامپل کہ آپ کو کسی نے کہا کہ دیکھو بھائی تمہارے پاس اتنا وقت رہتا ہے، آؤ تھوڑا اللہ کے دین کو وقت دو، ایسا ایسا یہ وہ نا، تو نہیں آتا ہے بندہ. اس کے بعد اس کو کچھ ٹائم کے بعد اس کو لگتا ہے چل بھائی اب تو میرے پاس بہت فالتو ٹائم ہے، فری ٹائم ہے، کروں کیا کروں، تھوڑا دین ہی سیکھ لیتی ہوں. پتہ ہے آپ کو 2-3 لوگوں کے منہ سے جب یہ میں نے بات سنی نا، اتنا دل دکھا، افسوس ہوا. دین کو کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ کھیل تماشا، فری ٹائم، فن آف ٹائم. یہ فن ٹائم ہے کیا؟ فری ہے تو چلو کچھ نہیں تو اٹھے سٹے آ کے دین سیکھ لیے. اکثر کیا ہوتا ہے پتہ، بچوں کا معاملہ میں آپ کو بتاؤں، جو کون سے بچے کو دین کے راستے پر ڈالتے ہیں؟ جو بچہ ایک دم ڈم ہوگا پڑھائی میں، اس کو تو میں مدرسے میں ہی ڈال دوں گی. اس کو دھمکی کیا دی جاتی ہے؟ تجھے تو میں مدرسے میں ہی ڈالوں گی، تو اچھے سے پڑھتا نہیں ہے. یہی دھمکی دی جاتی ہے نا. دیکھیے یوزلی ہمارے معاشرے میں یہی کہا جاتا ہے. تو آپ سوچیں ذرا، دین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا دین سمجھنے میں، دین کو پھیلانے میں عقل کا استعمال نہیں ہوتا ہے؟ کیا انرجی نہیں لگتی ہے؟ ایک بچہ جو آپ کی دنیا کی نالج لے رہا ہے، کیا اس کے پیچھے بھی عقل لگ رہی ہے، اس کی انرجی لگ رہی ہے، اس کا وقت لگ رہا ہے؟ بچوں کو ایسی دھمکیاں کیوں دیتے ہیں؟ ذرا سا اگر پرسنٹیج 10th میں 12th میں کم آیا، اس کو مدرسے ڈال دو، آگے مت پڑھاؤ اس کو. کیا ہے یہ؟ ان کو ایک دم سوتیلے بچے کی طرح آپ رویہ کرو گے تو دین کب آگے بڑھے گا؟ کیسے بڑھے گا؟ تو دیکھیے آپ میں سے کوئی ایسی حرکتیں کرتا ہے نا، تو پلیز نہ کریں ایسا. اپنے بچوں کو دنیا کی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب اس کے بعد دیکھیے کہ کچھ بدعتیں ان کی، اور اسی طرح، ہاں یہ ہو گیا نا، اور اسی طرح جو مزین کر دیا بہت سے مشرکوں کے لیے قتل کرنا اپنی اولادوں کا ان کے شریکوں نے. دیکھیے ان کے شریکوں نے، یعنی بچوں کی بلی وغیرہ دیتے تھے تاکہ وہ برباد کر دے انہیں، اور اس طرح شک و شبے میں ڈال دے انہیں ان کے دین کے بارے میں. اور اگر اللہ چاہتا تو نہیں وہ سب ایسا کرتے، تو چھوڑ دیجئے انہیں، جو وہ جھوٹ گڑھ رہے ہیں اسی میں چھوڑ دیجئے. دیکھیے کچھ لوگوں کا حال ایسے ہوتا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تو ان آیتوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے وہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ جاہلیت کی وجہ سے، یہ پیری مریدی بابا اس کے چکر میں جو ہے وہ، جس سے کچھ لوگ منت مانتے ہیں کہ اگر مجھے پہلا بیٹا ہوا تو میں بابا جی کے مزار پہ جا کے چھوڑ دوں گی، پھر ایسا ہوا تو ایسا کروں گی. یا پھر بلی چڑھانے کا بھی کتنا ان لوگوں کا جو ہے ایک سسٹم تھا، ان کی جو رسم تھی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس طریقے کی رسم و رواج اور بدعت کرنا چھوڑ دیں. رسم کیا ہوتا ہے؟ اس کا سنت کا الٹ ہوتا ہے، اور جب سنت سے ہٹ کے انسان کام کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بدعت ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ان کے جو شرکا ہوتے ہیں وہ ان کو ایسا کرنے کی جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ برباد کر دیں ان کو، اور دین کے معاملے میں شک و شبہ میں ڈال دیں. تو کیا پتہ چلا کہ جو بھی لوگ آپ سے دین سے ہٹ کے بات کرتے ہیں تو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے جو ہے وہ زندگی میں کچھ ایسے جو ہے کام کر بیٹھیں، اور اس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے کہہ رہے کہ میں مجبور نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ بول رہے چھوڑ دو ان کو، جو یہ کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دو، کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہیں کرتے. اللہ اکبر. یہاں پر مجھے اور آپ کو عمل کی بات کیا مل رہی ہے؟ لوگوں کو چھوڑ دو ان کے حال پہ، اگر وہ نہیں سنتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے عمل پر جو ہے دھیان رکھنا چاہیے. لوگ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر دھیان نہیں دینا چاہیے، کیونکہ انسان اپنے عمل کی فکر کرے.
ایک وقت آپ نے ان کو سمجھا دیا، بتا دیا سب کچھ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو چھوڑ دیں انہیں۔ مزید 139 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور انہی کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ یہ مویشی یعنی یہ جو چوپائے ہیں اور یہ کھیتی، یہ جو ہے مطلب ہم نے روک رکھا ہے، یعنی ہمارے لیے جائز نہیں ہے اس کو جو ہے وہ استعمال کرنا۔ اور کس کس طریقے سے، لا یطعمها الا من نشاء، اور نہیں اس سے ہم کھاتے ہیں مگر وہی جسے ہم چاہیں گے۔ دیکھیے، اور ایک ان کی رسم کی طرف، ایک بدعت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کھیتی باڑی میں تو ایسا کرتے تھے، کچھ مویشی کچھ جانوروں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، اپنے جھوٹے خیالوں کی بنیاد پر یہ ایسا کرتے تھے۔ اور کچھ مویشی حرام کر رکھی تھی ان کی پیٹھوں پر سواری کرنا، اور کچھ مویشی تو ایسی تھے نہیں وہ لیتے تھے اس پر اللہ کا نام، جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر۔ یہ دیکھیں کہتے نہیں اس پر ہے نا، اس کو ایسی ذبح کر دو، اس پر اللہ کا نام مت لو، دیکھو اس کے اوپر سواری مت کرو، ارے یہ بہت پہنچی ہوئی جو ہے وہ جانور ہے ہمارا، اس کا گوشت مت کھاؤ، اس کی سواری مت کرو، یعنی اس طریقے کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرور سزا دے گا انہیں، ان کے جو ہے مطلب جو بھی یہ افطرا کر رہے ہیں، جو بھی یہ من گھڑت باتیں گھڑ رہے ہیں، اس کے عوض میں ان کو سزا تو ضرور ملے گی۔ آج بھی کچھ ایسی حال ہے۔ یہ دیکھو، یہ نظر و نیاز کا کھانا ہے، یہ عورتیں کھا سکتی ہے، مرد نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ بھائی اس محفل میں عورتیں آئیں گی، مرد نہیں آئیں گے۔ وہ 12 بیویوں کی کہانی اور کس کس کی کہانیاں، 11 عورتیں 12 عورتیں جمع ہو کے کس سے کہانیاں پڑھتے رہتی، یہ کہاں سے چلن چلا آیا؟ ہمارا دین تو ایسی باتیں ہمیں نہیں سکھاتا ہے۔ کہاں سے آیا یہ سسٹم؟ یہ مشرکوں کا سسٹم ہے، یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے، جو آج افسوس کے ساتھ کہ کچھ مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ مزید اب ان کی جو ہے باتیں بتا رہے، دیکھیے ہاں۔ اور انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ جو کچھ پیٹ میں ہے اس جانور کے، وہ تو صرف بھائی ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے، کہ اس کے پیٹ میں جو ہوگا وہ صرف ہمارے مرد کھائیں گے، اور یہ حرام ہے ہماری گھر کی عورتوں پر۔ لیکن اگر مردہ اگر پیدا ہوا اس میں، تو دونوں ہی اس کے اندر شریک ہوں گے، یعنی دونوں ہی کھا لیں گے۔ ضرور اللہ سزا دے گا انہیں ان کی جو ہے بات بازیوں پر، بے شک اللہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ لے بھائی، کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ دین ہے؟ یہ حرام وہ حرام، عورتیں کھائیں گے مرد نہیں کھائیں گے۔ دیکھیے کس طریقے کی ڈسکریمنیشن ان کی جو ہے وہ ذہنوں میں بھری پڑی ہے، سوچے ذرا۔ یعنی ایک صورت میں ہم دونوں کھا سکتے ہیں اس کا گوشت، اگر وہ اس کے پیٹ سے مردہ بچہ پیدا ہوا تو۔ استغفر اللہ، سوچے ذرا۔ ایسی کسی محفل میں جب ایسی آیتیں ہوتی ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسی آیتیں آتی ہے تو جو عورتوں کے اوپر گزر چکی ہوتی ہے، جو عورتیں ان کے ساتھ معاملات ہو چکے ہوتے، تو وہ شیئر کرتی ہے باتیں۔ جیسے کہ شیئر کر رہا تھا کہ ایسی کوئی محفل تھی، خیر وہ گئی اور چھوٹا سا بچہ، گود کا بچہ وہ لے گئے، کسی نے بڑے ڈانٹ کر ان سے کہا، ارے اس بچے کو باہر لے جاؤ، لڑکا ہے یہ عورتوں کی محفل ہے، اس میں یہ نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ وہ بولی بھائی چھوٹا سا بچہ ہے، میں کہاں چھوڑوں اس کو؟ تو خیر کیسے کر کے بچہ خیر وہ سو گیا تھوڑی دیر میں، اور اس کے بعد بولے ہاں اب یہ سو گیا نا، اب رہنے دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا یہ دین ہمارا یہ سکھاتا ہے؟ ایسی جاہلیت کے کام سکھاتا ہے کیا؟ ایسی کسی محفل میں آپ جو ہے کوشش کریں، ایک اس میں تو انوالومنٹ نہ ہو آپ کا، یا اس طریقے سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور ایسی عورتیں جو محفل جماتی ہے گھر میں، اوائڈ کریں، نہ جائیں، ہر ترجیح کوشش کریں کہ آپ جائیں نہ، کیونکہ بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولادوں کا بے وقوفی میں، بغیر کسی علم کے، اور حرام کیا انہوں نے جو رزق اللہ نے دیا ہے ان کو، اور جھوٹ بولتے ہیں یہ اللہ پر، در حقیقت گمراہ ہو چکے ہیں اور نہیں وہ پا رہے ہیں کوئی ہدایت کا راستہ۔